خیر، تو اللہ فرماتے ہیں دل بھی بنایا جس میں جذبات ہیں، دھڑکتا ہے، محبتیں ہیں. خود سے جو چیزیں بنتی ہیں وہ جذباتی نہیں ہوتی، کم از کم جو چیزیں خود بخود وجود میں آتی ہیں بھائی وہ اتفاق سے عجیب سی چیز بن جائے گی نا، اس میں جذبات بھی ہوں. اور نظام کائنات کو چلانے کے لیے جس قسم کے جذبات کی ضرورت ہے ویسے بالکل جذبات ہوں. خدا کی قسم یہ خود بخود نہیں ہو سکتا. انسان محض ایک روبوٹ، زندہ روبوٹ کا نام نہیں ہے کہ روبوٹ مشین ہوتی ہے وہ زندہ نہیں، اس میں زندگی بھی ہے. نا نا نا، ایسا نہیں ہے. بڑا زبردست نظام ہے انسان کا. اللہ نے انسان میں جذبات رکھے. اب چھوٹا بچہ جب پیدا ہوتا ہے بہت کمزور ہوتا ہے، اس کو بے پناہ محبت چاہیے. تو اللہ نے ماں کے دل میں اس کی محبت کے بہت زیادہ جذبات رکھ دیے. یہ ماں اتفاق سے وجود میں تھوڑی آئی ہے. ہائے 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 ہائے، اگر یہ آٹومیٹیکلی وجود میں آئی ہوئی ہوتی ماں کا جو رشتہ ہے اور اتفاق سے اس سے بچہ پیدا ہو جاتا تو وہ اتنی محبت نہ کرتی جتنی آج کل بلکہ ہمیشہ سے کرتی چلی آ رہی ہے. پاگل ہو جاتی ہے بچے کے پیچھے وہ. اور جانوروں میں بھی ہم دیکھتے ہیں. انسانی ماں میں تو یہ فرض کیا جا سکتا ہے اس کو کسی نے سکھایا ہے. بلیوں کو کون سکھاتا ہے، خرگوش کو کون سکھاتا ہے، کتوں کو کون سکھاتا ہے. اور عجیب بات ہے کہ جن جانوروں کی نسل بہت زیادہ بڑھتی ہے ان میں ماں کی ممتا نہیں ہے، کیونکہ اگر وہ اپنے بچوں کی حفاظت کریں تو نسل اتنی بڑھ جائے گی کہ وہ دوسروں کو کھانا شروع کر دیں گے. تو اللہ نے کہا کہ یہاں ماں کی ممتا کی چنداں ضرورت نہیں ہے. تو ماں کو ڈائن بنا دیا، وہ خود ہی کھاتی ہے. جیسے مچھلیوں کی اولادیں بہت کثرت سے ہوتی ہیں، ہزار انڈے دیتی ہیں اور ان ہزاروں بچے نکلتے ہیں. اب اگر ماں ایک ایک بچے کو اسی طرح پال پوس کے جوان کرے، اس کی سیوا کرے، اس کی خدمت کرے تو بھائی سمندر میں پاؤں رکھنے کی جگہ نہیں بچے گی. وہ بھی انڈے دے رہی ہے، بچے پیدا ہو رہے ہیں اسی سے، وہی پروسیس ہے، مگر وہ کھا جاتی ہے فوراً. جو بچے ماں کے چڑیل پن سے بچ کے نکل گئے، ادھر ادھر بھاگ گئے، وہ بچ گئے. ایکویریم میں میں نے بہت مچھلیاں رکھی ہیں. گولڈن فش جب انڈے دیتی ہے نا تو سب سے پہلا کام یہ ہوتا ہے اس انڈوں کو ماں سے دور کرو. روزانہ جھانک کے دیکھنا پڑتا ہے انڈے دیے تو نہیں. آپ تھوڑی سی دیر کر دیں گے وہ انڈے کھا جائے گی. ہزاروں بچے، سانپ کی مادہ ہزاروں بچے دیتی ہے، لہذا فوراً انڈے بھی کھاتی ہے، بچے بھی کھاتی ہے. مرغی درجن انڈے دے گی، وہ اپنے انڈوں کی بھی حفاظت کرے گی جب تک کوئی بیماری نہ لگی ہو. بعض مرغیوں کو انڈے کھانے کی بیماری لگ جاتی ہے، وہ تو ایک الگ ہے. نارملی ایسا نہیں ہوتا. انڈوں کی بھی حفاظت اور ایک ایک چوزے کی حفاظت کرتی ہے وہ کہ یہ میرا چوزا ہے. یہ مرغی کے دل میں انڈوں کی محبت اور اس کے چوزوں کی محبت جو انسٹال کر دی ہے، خدا کی قسم یہ خود بخود نہیں ہو سکتی. اگر یہ خود بخود ہوتا تو سانپ کے دل میں بھی ہوتی محبت. بھئی یہ بچے چیخ رہے ہیں، ان کو کنٹرول میں کریں. ماؤں کے دل میں بچوں کی محبت کا یہ مطلب تو نہیں ہے کہ بچے چیختے رہیں تو مائیں ان کو کچھ کہیں نہیں. جو خواتین بیان سن رہی ہیں بچوں کو کنٹرول کریں. تو مرغی کے درجن، لوگ تو 24 انڈے رکھ دیتے ہیں اس کے نیچے. کیسے محبت سے ان انڈوں کو سیتی ہے وہ. 12 گھنٹے جو ہے نا، 24 گھنٹے میں انڈا مکمل موو کر چکا ہوتا ہے. وہ انڈوں کو اپنی چونچ سے گھما رہی ہوتی ہے. اس کو پتا ہے اب یہاں سے ہیٹ پہنچا دی، اب تھوڑا ادھر سے، اب ادھر سے سکائی کر رہی ہے. بھائی کس نے سکھایا اس کو؟ باقی تو سارے کام مرغی کے بے وقوفوں والے ہیں. اتنی ذہانت کہاں سے آ گئی؟ اس سے پتہ چلتا ہے بھائی جس نے اس کو پیدا کیا وہ اس کی نسل کو باقی رکھنے کا انتظام بھی اس نے پہلے سے کر دیا ہے. اس کو پتہ ہے کہ اس کی نسل کو باقی کیسے رکھنا ہے. ایک عقل وہ ہوتی ہے جس سے انسان چیزیں ایجاد کرتا ہے، جو سائنسدانوں کے پاس ہوتی ہے. ایک عقل وہ ہوتی ہے
جس سے انسان کو سیدھا راستہ نظر آتا ہے. اللہ اس عقل کو عقل مانتے ہیں جو آپ کو سیدھا راستہ دکھائے, جو اللہ تک پہنچائے. باقی عقلیں اس کے بعد. تبھی تو قرآن میں بڑے بڑے عقل مندوں کو احمق اور بیوقوف کہا ہے. مشرکین مکہ میں ایسے ایسے عقل مند تھے, قوم کے سردار تھے, بڑے بڑے مشوروں میں ان کو بلایا جاتا تھا, بٹھایا جاتا تھا, جنگوں میں ان سے مشورے لیے جاتے تھے, وہ بڑے اچھے مشورے دیتے. لیکن قرآن نے ان کے بارے میں کہہ دیا اولئک کالانعام, یہ چوپایوں کی طرح ہیں, بل ہم اضل, بلکہ جانوروں سے بھی زیادہ بدتر. ان سے زیادہ سینس تو جانوروں میں ہے. تو اصل عقل وہ ہے سب سے پہلے جو انسان کو اس کے خالق سے ملائے, خالق کے بعد والدین کی پہچان کرائے. بعض لوگ بڑے سائنٹسٹ ہوتے ہیں, اپنے ابا اماں کا خیال کرتے ہی نہیں ہیں. بھائی تمہیں تمہاری عقل تمہارے والدین کا حق اگر نہیں بتا رہی کہ کیا حق ہے, جنہوں نے تمہیں پیدا کیا, پال پوس کے جوان کیا, اتنی سینس نہیں ہے تو تم چیزیں ایجاد کر کے قوم کی خدمت کر کے کیا تیر مار لیا تم نے؟ قوم پہلے ہے یا والدین جنہوں نے جنا وہ پہلے ہیں؟ وہ میں نے بتایا تھا نا ایک انگریز کا قصہ. ایک صاحب نے مجھے بتایا کہ وہ 10 سال سے اماں ہسپتال میں پڑی ہوئی ہے, ایک دن ملنے نہیں گیا. جس دن انتقال ہوا تو ایک آنسو ٹپکا, کیا میری مدر کا آج انتقال, وہ ایکسپائر ہو گئی ہیں آج. لیکن آفس ٹائم پہ, آفس میں 1 منٹ کا ناغہ, بولو بھائی نہیں ہو رہا. ٹیکس کبھی نہیں چوری کیا ہے بھائی. تو قوم کے تو بڑے خیر خواہ ہیں. جس ماں نے تجھے جنا ہے یار, تم جانوروں سے سیکھ لیتے اپنی اولاد سے کیسے محبت کرتے ہیں, تو انسانوں کی محبت تو اس سے زیادہ ہوتی ہے. یہ چیز نظر ہی نہیں آ رہی, اندھے ہوئے ہوئے اس سے. قرآن تبھی تو کہتا ہے وَجَعَلْنَا مِن بَيْنِ أَيْدِيهِمْ سَدًّا وَمِنْ خَلْفِهِمْ سَدًّا, ان کے آگے بھی دیوار کھڑی کر دی ہم نے, ان کے پیچھے بھی دیوار کھڑی کر دی, ان کو نظر ہی نہیں آتا. فَأَغْشَيْنَاهُمْ فَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ, پردے ڈال دیے ان کے اوپر, اب ان کو ہمارا بتایا ہوا راستہ نظر نہیں آتا. ان کو یہ تو نظر آئے گا آفس ٹائم پہ پہنچنا ہے, صحیح ہے نا, محنت کرنی ہے, ٹیکس ٹائم پہ جمع کرانا ہے, پینلٹی نہ لگ جائے وغیرہ وغیرہ, سب چیزیں بہت فٹ فاٹ, اخلاق, اچھے اخلاق, اسمائل, مسکرا کے بات کرو, سیلفی لیتے ہوئے اسمائل. اب تو سیلفی کے بعض کیمرے ایسے آ رہے ہیں جیسی سیلفی ہونے والی ہوتی ہے اس پہ اسمائل لکھا ہوا آ جاتا ہے کہ غلطی سے آپ کا عجیب سی شکل نہ آ جائے. تو کیمروں کو بھی اتنی عقل ہے بھائی. یعنی ظاہر ہے جس نے یہ بنایا تو اس نے کیسے اس میں سافٹ ویئر ڈال دیا کہ یار وہ پہلے سے آپ کو مسکرانے کی ترغیب دے رہا ہے. لیکن جس ماں نے جنا بھائی, کس قدر محبت, ماں کی محبت بھی سمجھ میں نہیں آ رہی کسی کے. اس سے بڑا بدبخت دنیا میں کون ہوگا؟ چلو ان کے معاشرے میں ہم کہتے ہیں باپ کی محبت کسی کو ملتی ہے کسی کو نہیں ملتی, ماں کی محبت تو سب کو مل رہی ہے نا. ہمارے یہاں تو اللہ کا شکر ہے باپ کی بھی سب کو ملتی ہے, لیکن ان کے یہاں باپ کی بھی ملتی ہے لیکن بسا اوقات نہیں بھی ملتی. ماں کی ممتا تو سب کو ملتی ہے, وہ تو کافر کی ماں بھی اپنے بچے سے محبت کرتی ہے. تو یہ وہ عقل ہے جس کو قرآن کیا کہتا ہے, قرآن اس عقل کو نہیں مانتا ہی نہیں قرآن اس عقل کو. اولئک کالانعام, چوپایوں کی طرح. کبھی قرآن کہتے ہیں ان کے کان میں ٹاٹ لگے ہوئے ہیں, سنائی نہیں دیتا. کبھی قرآن کہتے ہیں ان کی آنکھوں پہ پردے ڈال دیے, دکھائی نہیں دیتا. کبھی قرآن کہتا ہے ان کے منہ پہ مہر لگا دی, بولتے نہیں, حق نہیں بولتے, ساری دنیا کی ساری باتیں کریں گے, سیدھے راستے کی بات ہی نہیں کرتے کہ رائٹ وے کیا ہے, سیدھا راستہ اس پہ بات ہی نہیں کرتے. گونگے بن گئے ہیں, بہرے بن گئے ہیں, سوچنے کی صلاحیت ختم. تو یہ ان لوگوں کے بارے میں ہے جن کو ہم عقل مند کہتے ہیں, جن کے پیچھے ہم چل رہے ہیں. تو اب دیکھو مرغی کیا کرے گی, روزانہ اس کو تھوڑا تھوڑا گھماتی رہے گی. 21 دن بعد جب چوزے نکلنے کا ٹائم آتا ہے, مرغی بڑی ہوشیار, اسے پتا ہے میرا چوزا کون سا ہے اور باہر سے اسمگلنگ کس چوزے کی ہو رہی ہے. بعض لوگ یہ کرتے ہیں پہلے دن دوسرا چوزا گھسیڑ دیتے ہیں, مرغی اسی وقت چونچ مار کے اس کو مار دیتی ہے. یہ فطری محبت اولاد سے کس نے رکھ دی بھائی؟ اس کو کیا پتا کہ سوتیلا کون ہے, سگا کون. بعض بڑی کلاکاری سے ایسا کرتے ہیں کہ بالکل بہت احتیاط سے رکھتے ہیں تو مرغی کو پھر پتہ نہیں چلتا.
تو مرغی دھوکے میں آ جاتی ہے کہ میرا ہے, اس سے بھی بالکل اسی طرح محبت کرتی ہے جیسے اپنے سگوں سے کر رہی ہوتی ہے. دھوکہ دے دو تو ٹھیک ہے, ورنہ نہیں مانے گی, لیکن یہ دھوکہ دینا ہے بڑا مشکل. جس دن چوزے نکلنے والے ہو نا, تو اس دن آپ کوئی دوسرا انڈا جس سے چوزا نکلنے والا ہو رات کے وقت چپکے سے مرغی کے نیچے رکھیں اور پرانا ایک سڑا ہوا انڈا نکال کے پھینک دیں. تو بعض دفعہ مرغی دھوکے میں آ جاتی ہے کہ یہ میرا ہی ہے, اکثر تو نہیں آتی لیکن بعض دفعہ دھوکے میں آ جاتی, پھر اس سے محبت کرتی ہے. کوئل کیا کرتی ہے؟ کوئل یہ کرتی ہے, اس کو اپنے بچے سے اتنی محبت ہے کوئل کو, لیکن اللہ نے اس میں انڈا سیکنے کی صلاحیت نہیں رکھی. سمجھ رہے ہیں نا, اس میں یہ سافٹ ویئر انسٹال ہی نہیں ہوئے ہیں کہ وہ انڈوں پہ بیٹھے اور اتنی ٹینشن لے. اس کو کوئی مصروفیات ہوں گی, لیکن اس کو بھی اپنے انڈے کی فکر بہت ہے کہ میں نے انڈا تو دے دیا, بچہ کہاں سے نکالوں میں اس سے. اپنی نسل کی فکر بہت ہے, جذبات اس کے اندر بھی ہیں. ارے بتاؤ, آج تو انسان اپنی نسلیں روک رہا ہے نا, لیکن جانور چاہتے ہیں کہ نسل بڑے, ہمیں انہوں نے کہا پتا ہمیں دنیا میں رہنا نہیں ہے, ہماری نسل آگے ہونی چاہیے. یہ تو انسان پہ کیونکہ انسان جب فطرت سے ہٹتا ہے تو جانوروں سے بدتر ہو جاتا ہے. پھر وہ ہر جانور نسل بڑھانے کی سوچتا ہے, انسان جانوروں سے بدتر کہ میں کھا لوں بس سارا, اس زمین میں جو کچھ ہے میں کھا لوں. تو یہ زمین تو بنی انسانوں کے لیے. تو کوئل کو کس نے بتایا کہ بھائی تیری نسل بھی بڑھے گی اور تو نے چونکہ انڈا سہنے کی تجھ میں صلاحیت نہیں ہے, تو اب انڈا گیری تو کرنا ہے. کیا خیال ہے, انڈا گیری سمجھتے ہیں؟ تو ہماری اپنی لغتیں میں بناتا ہوں, کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ لغت کی کتاب کھول کے بیٹھ جائیں. یہ لیٹرین شدہ چپل, میں نے کہا تھا نا لیٹرین شدہ چپل, تو یہ لیٹرین شدہ کا کیا مطلب ہے؟ شادی شدہ تو سنا ہے, طلاق شدہ بھی, لیٹرین شدہ کیا ہے؟ تو یہ میں اپنی لغت سمجھانے کے لیے بناتا ہوں. تو ایسا ہی انڈا گیری, پرندے تو انڈے دیتے ہیں, انڈے تو انہوں نے نکالنے ہیں, نسل بڑھانی ہے. اب وہ کوئل کی سمجھ میں نہیں آتا کہ مجھ میں تو یہ صلاحیت ہی نہیں ہے کہ میں انڈے سے چوزا نکالوں, تو میری تو نسل ہی ختم ہو جائے گی. جذبات اس کے بھی ہیں. اگر وہ روبوٹ کی طرح وجود میں آئی ہوتی نا, گارے مٹی کے ملاپ سے کروڑوں سال ایسے ہی ہوتے ہوتے کوئی جانور یوں کر کے کوئل کی شکل میں وجود میں آتا, تو ایک آتا اس کے بعد ختم, بلکہ ایک بھی ایسا عجیب نہیں آ سکتا. لیکن اس کو اللہ نے یہ صلاحیت دی, وہ دماغ لڑاتی ہے, کہتی ہے کہ بھائی کوا دنیا میں سب سے چالاک جانور ہے, 1.5 ہوشیار بنتا ہے, اسی کو چونا لگاؤ. حالانکہ وہ کسی اور پرندے کا انتخاب بھی کر سکتی تھی, اس نے کوے کا انتخاب کیا, یہ 1.5 ہوشیار ہے. تو جو 1.5 ہوشیار ہو اس کے ساتھ 2.25 ہوشیاری کرو, کہتے ہیں نا. کوے کو بیوقوف بناتی ہے. وہ کیا کرتی ہے, کوے کے جتنے انڈے ہیں نا, مثلا 6 انڈے رکھے ہوئے ہیں گھونسلے میں, وہ اپنا انڈا لے جا کے اس میں رکھتی ہے کہ بھائی کوے کی مادہ گریوی میں میرے بچوں کو بھی پال پوس کے بڑا کرے گی. اب کوے کو شبہ نہ ہو جائے کہ یہ تو 5 تھے, یہ چھٹا کہاں سے آ گیا, تو ایک پرانے انڈوں میں سے ایک انڈا گرا کے توڑ دیتی ہے. اتنی سینس اس میں, آپ اندازہ لگاؤ, اتنی عقل اللہ نے اس کو دی ہے. اپنی نسل کے لیے کیسی کوشش. میرے بھائی یہ خود بخود نہیں ہو سکتا. ذالکم اللہ ربکم, اللہ اپنی نشانیاں بیان کر کے کہتے ہیں یہ ہے اللہ تمہارا رب. یہ ذالکا کہتے ہیں ہاتھ سے جب اشارہ کیا جاتا ہے, اللہ کہتے ہیں یہ اتنا واضح بھی نظر نہیں آ رہا. یہ کہتے ہیں نا ہمیں اللہ دکھاؤ, اللہ دکھاؤ کہاں ہے کہاں ہے, ہمیں تو نظر نہیں آ رہا. اللہ کہتے ہیں یہ ہے, یہ ہے, یعنی اتنا قریب ہے کہ گویا دیکھ لیا تم نے. اب تم یہ نہیں کہہ سکتے ہمیں اللہ نظر نہیں آتا تو ہم مانتے نہیں ہیں. تو وہ ایک پرانا انڈا گرائے گی اور اپنا انڈا رکھ کے پتلی گلی سے گھنی بن کے نکل جائے گی, جیسے کچھ ہوا ہی نہیں ہے, ایسے گھنی بن کے نکلے گی. اچھا کوے کا تو عجیب ہی حساب ہے, یہ کمبخت اتنا چھپ کے انڈے دیتا ہے. آپ نے بہت سارے جانور دیکھے ہوں گے, ان کی مادائیں انڈوں پہ بیٹھی ہوئی, کبھی کوے کو دیکھا آپ نے, کوی کو؟ یہ بھی اس کا ایک راز ہے, یہ بہت خفیہ طریقے سے انڈے دیتے ہیں اور ان کی مادائیں انڈوں پہ بیٹھتی ہیں. بہت مشکل ہے اس کو دیکھنا. ایک تو ہوشیار بہت ہے کوا, اس کی 1.5 ہوشیاری کے میں کئی دفعہ واقعات سنا چکا ہوں. کیا کیا ہوشیاری میں نہیں سناؤں گا ابھی فی الحال. کتنا ہوشیار جانور ہے یہ, بڑا ہوشیار ہے, اور انڈے چھپ کے دیتا ہے.
یعنی اس کی مادہ جو ہے انڈے چھپ کے دیتی ہے. پھر یہ پوری قوم مل کے انڈوں بچوں کی حفاظت کرتی ہے, ان میں یہ بھی ہے. یہ ویسے تو دشمنیاں بہت کرتے ہیں مگر قومی یکجہتی ان میں بہت ہے, قوم پرستی بہت ہے کووں میں. حقیقت بتا رہا ہوں, کبھی ایک کوے کو چھیڑ کے دیکھ لو آپ. ہمارے یہاں پیچھے درخت لگا ہوا تھا, جو بھی جاتا آرام سے گزر جاتا. یہ مسجد کا خادم تھا شمس, وہ جب جاتا کوے اس کے اوپر فضائی حملے باقاعدہ, وہ یہ اسپیڈ ہوتی یوں آتے ٹرانگ اس کے سر پہ مار کے, وہ بیچارے کا گزرنا مشکل ہو گیا. میں نے کہا کیا مسئلہ ہے؟ کہہ رہی میری بدبختی آئی ہوئی تھی, میں نے ان کے گھونسلے میں پتھر مار دیا تھا, اس کے بعد سے اس کا گزرنا یہاں سے محال. وہ کووں نے اس کو پورا پہچان لیا, یہ بندہ ہے. اور صرف یہ نہیں کہ کوی اور کوا, بلکہ پوری قوم, جتنے بھی کوے آس پاس کے, وہ سارے ہر کتے پن پہ اتر آئے ہوئے تھے. ہیں کوے مگر حرکتیں کتوں والی شروع کر دی انہوں نے. تو وہ بڑے دنوں کے بعد جا کے معاملات سیٹ ہوئے. پھر تو یہ ان کی ڈیڑھ ہوشیاری ہے, پہچان جاتے ہیں بندے کو. میں ایک دن بیٹھا ہوا کہیں, تو ایک سامنے درخت تھا, تو درخت کے نیچے ایک بلی آ کے بیٹھی ہوئی. جب بلی بیٹھی تو میں نے دیکھا کوے آ رہے ہیں اور بلی کو مختلف زاویوں سے چونچے مار رہے ہیں. اب بلی میں تو یہ سینس نہیں ہے نا, بلی تو وہ چلاکی بلی میں نہیں ہوتی. بلی میں دیکھ رہا ہوں بلی پریشان ہے کہ بھئی پرابلم کیا ہے, میں نیچے بیٹھی ہوں, میں تو جہاں چاہے جا کے بیٹھ جاؤں, میں کیا کر رہی ہوں تمہیں. لیکن کوا کو آ کے ادھر سے ٹھونک مارے. اچھا ڈر بھی رہے ہیں کوے کہ بلی کہیں پنجہ نہ مار دے, لیکن رسک لے رہے ہیں, بہادری سے لڑ رہے ہیں. کوئی ادھر سے مارے اس کے, کوئی چونچ ادھر سے مارے, بلی کبھی یوں کر رہی ہے کبھی یوں کر رہی ہے. بلی کی سمجھ میں نہیں آ رہا, اور کوے اس کو سمجھا نہیں پا رہے کہ ہم آپ سے چاہتے کیا ہیں. یا تو لکھ کے دے دیتے نا یہاں سے دفع ہو جاؤ, تو بلی پہلے ہی چلی جاتی, اتنی مار نہ کھاتی. اب زبانیں مختلف, قومیت الگ, مدر لینگویج دونوں کی مختلف, تو بلی کنفیوز ہو رہی ہے بھائی مجھے کیوں مار رہے ہو, اور کوے کہہ رہے ہیں کہ ہم جو تجھے سمجھانا چاہ رہے ہیں وہ تو سمجھ کیوں نہیں پا رہی. اب میری سمجھ میں نہیں آ رہا جو میں وہاں بیٹھا ہوا ہوں کہ یار یہ ڈرامہ کیا ہو رہا ہے, اس بلی نے کیا کیا ہے. یہاں تک کہ بلی نے نا جھپٹے مارنا شروع کر دیے تنگ آ کے. بالآخر جب بلی نے دیکھا کہ نہ میں ان کو مار پا رہی ہوں نہ ان کی بات سمجھ پا رہی ہوں, یہ کہنا کیا چاہتے ہیں, تو بہتر ہے یہاں سے ٹرونجو. یہاں سے ٹرونجیا کہتے ہیں نا, ٹرونجیا, ادھر سے ٹرو. وہ وہاں سے ٹر کے دوسرے درخت کے قریب جیسے ہی گئی ہے, اوپر سے کوی کا ایک بچہ زمین پہ آ کے گرا. اور میں نے کہا ان کو پتا تھا یہ بچہ گرنے والا ہے, لٹک گیا ہے کہیں, نیچے دشمن بیٹھا ہوا ہے, نیچے راستہ کلیئر کرو, اس کو بھگاؤ یہاں سے. پہلے سے حفاظتی تدبیر اپنی نسل کے لیے. نہیں آ رہی بات. یہ کوے میں جذبات خود بخود انسٹال نہیں ہوئے, کسی روبوٹ میں ایسے جذبات نہیں ہوتے میرے بھائی. اور پھر ایک کوا کوی نہیں, وہ محلے کے جتنے کوے سارے وہ مل کے بلی کی واٹ لگائی ہوئی انہوں نے. بلی بھاگ گئی وہاں سے. اپنی قوم کے بچے کے لیے ایسی حفاظت ہو رہی ہے کہ چلو وہ گر گیا, وہ ہم روک تو نہیں پا رہے اس کو, لیکن فی الحال اس کو بچنے کا انتظام تو کرو نا. وہ بعد میں دیکھا جائے گا اس کو کون سے ہاسپٹل لے کے جانا ہے, اس کو واپس درخت پہ کیسے لانا ہے, یہ بات کی کہانی ہے. یہ جذبات ہیں, ابصار, افئدہ, دل اللہ نے سینوں میں پیدا کیے ہیں, جذبات پیدا کیے ہیں. تو وہ کیا ہوتا ہے جب کوئل کا جو انڈا ہے نا اس سے جب چوزا نکلتا ہے تو کوی شروع میں تو وہ سارے بچوں کی شکلیں ایک جیسی ہوتی ہیں, وہ اس کو بچے کو پال رہی ہوتی ہے, دانا کھلا رہی ہے, وہ بھی گھننے بن کے نا منہ کھول کے بیٹھا ہوا ہوتا ہے بھائی, وہ بھی گھنا بن کے کھا رہا ہوتا ہے. اب جب تھوڑا سا بڑا ہوتا ہے پھر کوے کو پتہ چلتا ہے یہ تو بالکل ہی الگ ہے, اس کی تو شکل دوسروں سے بالکل الگ. تو وہ کیا کرتی ہے پھر اس کو مارنا شروع کرتی ہے, دفع ہو یہاں سے. وہ اڑ جاتا ہے لیکن وہ اس قابل ہو چکا ہوتا ہے کہ اپنے پاؤں پہ کھڑا ہو. تو وہ اللہ کی ایک نظام میں بنایا ہوا. کوئل اس طرح نسل کی حفاظت کرتی ہے. تو بھائی یہ اللہ کا بنایا ہوا نظام ہے, کیونکہ اس کی نسل اتنی تیزی سے نہیں بڑھتی, تو اس نے بچوں کی حفاظت کرنی ہے.
جانور بلی کیسے اپنے بچوں کو اٹھائے اٹھائے گھومتی ہے گردن سے پکڑ کے, کبھی ادھر جا رہی ہے کبھی ادھر جا رہی ہے. میں نے تو یہاں تک دیکھو جانور اتنے حریص ہوتے ہیں نا, ہوس کے مریض. بلی کو آپ کوئی بوٹی پھینکیں, بلی کی فوراً دم پھول جائے گی کہ کوئی دوسری بلی نہ آ جائے. ایسا ہی ہوتا ہے نا, یہ جو مچھلی والے آتے ہیں نا, مچھلی کاٹ رہے ہوتے ہیں, بلیوں کی آپ اس میں ڈائلاگ سنے آپ نے بھائی؟ جب مچھلی والا آتا ہے نا وہ ٹوکری لے کے, ہمارے محلے میں تو آتا ہے, تو لوگ مچھلی خرید رہے ہوتے ہیں, وہ کاٹ رہا ہوتا ہے تو مختلف بلیوں کو خوشبو آتی ہے, تو وہ 4-5 مختلف محلوں کی بلیاں جب جمع ہوتی ہیں تو ان کا مچھلی کھانے میں اتنا وقت سرو نہیں ہوتا جتنا آپس کے پھڈے نبھانے میں. وہ بڑے ڈائلاگ ہوتے ہیں, ان کی دمیں پھول چکی ہوتی ہیں, ہر ایک کو ڈر ہوتا ہے میری بوٹی پہ یہ نہ آ جائے کہیں, تو وہ زیادہ وقت پھڈے میں گزارتی ہیں. وہ جو بڑا والا بلا ہوتا ہے وہ دھمکیاں دے رہا تو آگے دکھا ذرا میں دیکھتا ہوں تیری سی, دیکھتے ہیں وہ کہہ رہی ہے, تو وہ بڑی لڑائیاں ہو رہی ہوتی ہیں ان کی. تو اتنی ہوس جانور میں اللہ نے رکھی ہے کہ وہ ترجیح نہیں دیتا اپنے رزق میں دوسروں کو, لڑتا ہے. بلی کے بچے بلوں سے لڑ رہے ہوتے ہیں بوٹی کے لیے, لڑائیاں کر رہے ہوتے ہیں. یہی بلی کے جب بچے ہوتے ہیں, میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے, دور دور سے گوشت اٹھا کے خود نہیں کھائے گی, کہیں سے بوٹی ملی نا, مچھلی ملی, بھوکی ہے, اٹھا کے لائے گی اور بچوں کے سامنے رکھ دے گی, پہلے تم کھاؤ, بچے گا تو میں کھا لوں گی. یہ جذبات, وہ اللہ کی رحمت ہے جو اس نے اپنے مخلوق میں تقسیم کی ہے. اس رحمت سے پوری مخلوق فائدہ اٹھا رہی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, اللہ نے اپنی رحمت کے 100 حصے کیے ہیں. اللہ بھی ایسا خالق نہیں ہے کہ جس میں جذبات ہی نہ ہو, ہے بھائی؟ ایسا خالق نہیں ہے جیسے بادشاہ ہوتے ہیں نا, بس نظام مملکت چلانا ہے, قوم سے کوئی خیر خواہی نہیں ہے, یا ہے تو اس لیے کہ اگلے ووٹ ہمیں مل جائے دوبارہ. نہ نہ نہ, اللہ بادشاہ ہے مگر اپنی مخلوق سے محبت کرنے والا بادشاہ, محبت کرنے والا. یہی محبت اس نے لوگوں میں تقسیم کر دی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, اللہ کی جو رحمت ہے نا, اللہ نے اس کے 100 حصے کیے ہیں, ایک حصہ مخلوق میں دیا ہے, ایک ڈیوائڈ کر دیا. فرمایا اس رحمت کو ڈیوائڈ کرنے کے بعد بھی جو ہر ایک کے حصے میں رحمت آتی ہے, اس کا اثر ہے کہ جانور کا بچہ, اونٹنی کا بچہ جب دودھ پینا چاہتا ہے, اونٹنی اپنی ٹانگیں کھول دیتی ہے اور اس پر رحم کرتی ہے, اسے موقع دیتی ہے کہ تو اپنا پیٹ بھر لے. یہ اس ایک رحمت کا کروڑواں حصہ ہے جس کی نتیجے میں اونٹنی اپنے بچے سے اتنی محبت کر رہی ہوتی ہے. تو کیسی اللہ نے محبتیں رکھ دیں. وہ بلی کیسے اپنے بچوں کو لا کے بوٹیاں دے گی, پھر وہ ڈیوائڈ کرے گی, پھر خود بھوکی رہ لے گی, ان کو کھلائے گی جب تک وہ بڑے نہیں ہو جاتے. جب تک نئی نسل نہیں آتی نا بلی کی, وہ اپنے بچوں کو چاہے وہ بڑے بھی ہو جائیں کھلاتی رہتی ہے, کھلاتی رہتی ہے. تو یہ کیسے نظام ہے اللہ کا بھائی. خرگوش کی مادہ کو دیکھیں, بچوں کی ولادت کا وقت آئے گا, اپنے جسم کے پورے بال زمین پہ بچھا کے کارپیٹ بنائے گی تاکہ ٹیمپریچر کم نہ ہو, گرم ہو جائے گی. پھر وہ سرنگ بنائے گی. سرنگ ایسے بناتی ہے خرگوش اور خرگوشنی کہ کمال ہے. دیکھو ایک مزدور کو آپ گڑھا کھودنے کا کو بولیں, تھوڑی دیر میں وہ ایسی مٹی مٹی ہو جائے گا نا, کپڑے کالے ہو جائیں گے اس کے کہ پہچاننے میں نہیں آئے گا, حالانکہ وہ مشینوں سے گڑھا کھود رہا ہے. خرگوش کے پاس سرنگ بنانے کے لیے کوئی مشین نہیں. سفید رنگ کا خرگوش ہو, چمکتا ہوا رنگ ہو, اور وہ سرنگ بنائے گا, بہت لمبی سرنگ بنائے گا, مٹی بھی نکال کے باہر پھینکے گا, لیکن آپ اس کے جسم پہ میل کچیل نہیں دیکھیں گے. عجیب نظام ہے اللہ کا. وہ سرنگ بناتا ہے اپنے بچوں کو وہاں محفوظ رکھنے کے لیے. تو یہ ایک اس کائنات میں ہمیں بڑی زبردست ایک مینجمنٹ نظر آتی ہے. جس جانور کی اسپیڈ زیادہ ہے, طاقت کم ہے یا اسٹیمنا کم ہے. چیتے کی اسپیڈ بہت زیادہ ہے نا, اسٹیمنا بہت کم ہے, زیادہ دیر نہیں بھاگ سکتا. ہرن کا اسٹیمنا زیادہ ہے, اسپیڈ چیتے سے کم ہے, ٹھیک ہے نا, تاکہ بیلنس رہے. کچھوے کی اسپیڈ ہی نہیں ہے, وہ یہاں سے وہاں تک جانے کے لیے 5 سال لگا دے گا. تو اللہ نے اس کو یہ سہولت دی کہ بھائی آپ کی عمر لمبی کر دیتے ہیں ہم, آپ کے پاس آپ کو جلدی نہیں ہونی چاہیے کسی کام کی. میں نے خود وہاں ابھی تنزانیہ کے جنگلات میں گیا تو 300 سال پرانے
کچھوے اپنی آنکھوں سے دیکھے ہیں. گوروں نے ان پر ان کی عمریں لکھی ہوئی ہیں, 300 سال پرانے کچھوے, ہو سکتا ہے اس سے بھی زیادہ ہو, لیکن گوروں نے ریسرچ 300 سال پہلے شروع کی نا. جو کچھوا 300 سال پیدا ہوا اس پہ ڈیٹ لکھ دی, ڈیٹ آف برتھ, اور وہاں ایک اس جزیرے میں ایک نمائندہ بٹھا دیا یا کوئی ادارہ کھول دیا کہ جو کچھووں کی حفاظت کرے, ان کی عمریں نوٹ کرے. تو ہر سال عمر بڑھی, تو 300 سال پرانا کچھوا, وہ بڑے بڑے. تو اب چونکہ ان کی اسپیڈ بہت کم ہے تو اللہ نے ان کی عمر کیا کر دی, زیادہ, کہ تم سارے کام لیٹ کرو گے مگر تمہیں لیٹ ہونے سے نقصان نہیں ہوگا, تمہارے پاس جینے کے لیے ٹائم بہت ہے, کوئی جلدی نہیں ہے بھائی. وہ کہہ رہا ہے کہ یہاں سے وہاں تک جانے میں مجھے 100 سال لگیں گے, کوئی بات نہیں, یہ ایسے ہی جیسے ہے بھائی, کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے ان کے. تو پھر دوسرا ان کے میں یہ ہے کہ اب درندہ حملہ کرے گا تو وہ تو بھاگ ہی نہیں سکتے بیچارے. تو اللہ نے ان سے کہہ دیا کہ تمہیں بھاگنا ہی نہیں ہے, تمہیں تو رک جانا ہے, تمہیں اپنے ڈیفینس کے لیے کیا کرنا ہے, رک کے سمٹ جانا ہے بس. اب جو شیر آئے گا, چیتا آئے گا کھانے کے لیے, اس کو بولنا ہے کر لے جو کرنا ہے بھائی تو نے. اب وہ اندر سمٹ کے خول میں بیٹھ جائے گا. وہ خول ایسا آپ ہاتھی کو بھی کھڑا کر دیں کوئی فرق نہیں پڑے گا اس کے اوپر. اب اس میں ایک چیز ہوتی ہے کہ ہم جب ڈیفینس کے لیے کسی قلعے میں گھس جائیں تو ہمارے ساتھ ایک مسئلہ ہوتا ہے, محفوظ تو ہو گئے لیکن کب تک بھائی. وہ کچھوا اس خول کے اندر سمٹ کے بند ہو گیا, شیر تو کرسی ڈال کے بیٹھ جائے گا وہاں پہ, بیٹا کبھی نہ کبھی تو نکلے گا نا. کیا ہو گیا بھائی, بھائی کبھی نہ کبھی تو نکلے گا, تجھے بھوک بھی لگے گی, بچوں کے پاس بھی جانا ہے, تو نے انڈے بھی سینے ہیں, بہت سارے تیرے مسائل ہیں, دنیا میں ہر ایک کے ساتھ مسائل ہوتے ہیں. تو شیر بیٹھ گیا وہاں پہ اور کچھوا خول کے اندر بند ہو گیا. تو شیر بیٹھے 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 تھک جائے گا, کچھوا کہے گا میرے پاس ٹائم بہت ہے مجھے کسی کام میں جلدی نہیں, میں 5-10 سال ایسے نکال لوں گا, کیونکہ میرے لیے 5-10 سال ایسے ہیں جیسے تمہارے لیے 1 دن 2 دن. بھائی میں تو 300-400 سال تک زندہ رہ سکتا ہوں, مجھے جلدی نہیں ہے کسی کام کی, میں بیٹھا ہوں. تو بیٹھا شیر کہے گا بھاڑ میں جاؤ یار, میں تو بھوک سے مر رہا ہوں, کہیں اور جاؤ, اس کے پاس تو, میرے پاس تو کم زندگی ہے نا. تو اللہ نے اس کو سست بنایا, چال نہیں دی تو متبادل دے دیا. سمندر میں بعض مچھلیاں ایسی ہیں جن کی سپیڈ بہت کم ہے, تو ساری مچھلیاں ان کو کھا جائیں. تو ان کو قدرت نے عجیب ڈیفنس کی عجیب صلاحیت دی ہے. وہ صلاحیت یہ دی ہے, اچھا وہ رہتی ہیں سرنگ میں, تو ان کے پیچھے خطرناک سا منہ بنا دیا دم پہ, باقاعدہ تصویر بنی ہوئی ہوتی ہے. وہ ایسی خطرناک سا منہ ہوتا ہے کہ مچھلیاں دیکھ کے اس کو ڈر کے بھاگ جاتی ہیں, حالانکہ اس کو پتہ ہی نہیں ہوتا کہ میرے پیچھے ایسا منہ ہے جو مچھلیوں کو ڈرا رہا ہے. تو بھائی یہ بھی خود بخود وجود میں آ گیا. تو اللہ کو پتا ہے نا کہ اس کو میں نے یہ اس میں عیب رکھا, تو اس کا متبادل اس کو یہ دے دو, آلٹرنیٹ یہ دے دو, اس کے ایک سچی مچی کا منہ اور ایک جھوٹی موٹی کا منہ بنا دو, اس کا دم پہ بنا دو. بعض مچھلیاں ایسی جن کی دونوں طرف منہ بنے ہوئے ہیں, سچی مچی کا منہ ایک ہی ہے, اس منہ کو پتہ ہی نہیں ہوتا کہ تمہارے منہ کون لگنے والا ہے. ابھی بھائی دم پہ اس کو تصویر تھوڑی نظر آ رہی ہوتی اپنی, وہ تو بیچاری غار میں منہ کر کے دم باہر نکال کے آرام سے سو رہی ہے. اسے پتہ ہی نہیں کہ قدرت نے اس کی حفاظت کا کیسا انتظام کیا, پیچھے کتنے جانور ڈر کے بھاگ چکے, اس کو پتہ ہی نہیں ہوتا. تو وہ بیچارے وہ نکلی منہ دیکھ کے ہی اس کو سچی مچی کا منہ سمجھتے ہیں اور سمجھتے ہیں تو حملہ کرے گی ہم پر, وہ بھاگ جاتے ہیں وہاں سے. یہ قدرت کا بنایا ہوا انتظام ہے. دیکھو سائنسدان جو ہے نا, جب کسی چیز پہ ریسرچ کرتے ہیں تو وہ دیکھتے ہیں یار اللہ نے اس کو اس طرح سے بنایا ہے, تو یہ اصل میں یہ والا جو فنکشن ہے نا, یہ کام کر رہا ہے, یہ گردے فلٹر کر رہے ہیں, دل پمپنگ کر رہا ہے, تو یہ اس وجہ سے زندہ ہے. اللہ کہتے ہیں ایسی مخلوق پیدا کروں گا جس میں دل ہی نہیں ہے. مچھلیوں کے دل ہوتا ہے بھائی, ایسی مخلوق پیدا کر دی جس کے دل ہی نہیں ہے. پھر وہ کہتے ہیں اصل میں بلڈ کا سرکولیشن ہوتا ہے, تو اس لیے اللہ نے بہت سی مخلوق ایسی بنائی جس میں بلڈ ہی نہیں ہے. پھر وہ کہتے ہیں کہ بھائی اتنے دباؤ کے نیچے زندگی محال ہے. پہلے یہ کہا ہے کہ سمندر میں نا اس سے زیادہ نیچے زندگی نہیں ہو سکتی کیونکہ پانی کا اتنا دباؤ ہے. ابھی ریسرچ ہوئی ہے کہ بھائی سمندر کی تہ میں جہاں گھپ اندھیرا ہوتا ہے وہاں بھی مخلوق ہے, اور اس دباؤ کو برداشت کرنے کے لیے کیا کیا اللہ نے انتظامات پیدا کیے ان کے اندر. تبھی تو اللہ فرماتے ہیں وَهُوَ بِكُلِّ خَلْقٍ عَلِيمٌ, ہر طرح سے پیدا کرنا جانتا ہے, ہر طرح سے پیدا کرنا جانتا ہے.
پرندوں کی چونچیں مڑی ہوئی ہوتی ہیں, کتابوں میں لکھا ہوتا ہے یہ چونچ اس لیے مڑی ہے تاکہ یوں کر کے کھائے. وہ سیدھی چونچوں والے بھی اللہ نے پیدا کر دی ہے کہ یہ فلسفہ یہاں کیا ہو جاتا ہے, فیل ہو جاتا ہے. سیدھی چونچ والے, لمبی چونچ والے, مڑی ہوئی چونچ والے, ہر طرح کی مخلوق اللہ نے پیدا کی ہے. اتنی مخلوق پیدا کی اور ہر ایک کا سسٹم دوسرے سے الگ. بغیر آنکھوں والے بھی وہ اڑتے ہیں, ایسا زبردست اڑتے ہیں, ان کی ایسی ریز نکل رہی ہوتی ہیں, وہ ریز آنکھوں والوں سے زیادہ پہچان جاتی ہیں کہ یہ آگے کیا آ رہا ہے. ہر طرح کی. وَهُوَ بِكُلِّ خَلْقٍ عَلِيمٍ. تبھی تو اللہ کو بڑا جوش آیا قرآن مجید میں جب ایک مشرک نے کہا نا, ایک ہڈی لے کر آیا اور کہا کہ جب ہم مردہ ہو کے بوسیدہ ختم ہو جائیں گے دوبارہ کون پیدا کرے گا؟ تو اللہ نے فرمایا اولم یر الانسان انا خلقناہ من نطفۃ. تم پانی کا قطرہ تھے, تمہیں آنکھ, ناک, کان, دل, دماغ, جگر بنا کے جس نے انسان بنا دیا وہی دوبارہ پیدا کرے گا اس مٹی کو. تم اس پانی کو تو دیکھ رہے ہو انسان بن رہا ہے, اس میں تو سائنسدانوں نے کوئی لاجک بتا دی نا, یوں ہوتا ہے, یوں ہوتا ہے, یوں ہوتا ہے, تو تمہاری سمجھ میں آ گیا. تو تم سمجھتے ہو اللہ اسی طرح کر سکتا ہے, اس کے علاوہ نہیں کر سکتا. فرمایا جس نے اس کو پہلی دفعہ بنایا وہ دوبارہ بھی بنائے گا. اور وَهُوَ بِكُلِّ خَلْقٍ عَلِيمٍ. تم یہ سمجھتے ہو اسی پروسیس کے تحت گزر کے تمہیں انسان بنا سکتا ہے جو پہلی دفعہ پروسیس تم نے دیکھا. اللہ کہتے ہیں ایسا نہیں ہے. بِكُلِّ خَلْقٍ عَلِيمٍ. ہر طرح سے پیدا کرنا جانتا ہے وہ, ہر طرح سے بنا سکتا ہے وہ, جو بنا کے دکھا بھی رہا ہے. اڑنے والے جانور, پھر اڑنے والے جانور بڑے بھی ہیں چھوٹے سے چھوٹے بھی ہیں. عقاب اور شاہین بھی نظر آئیں گے آپ کو, مکھی بھی نظر آئے گی, مچھر بھی, یہ بھی اڑنے والے ہیں. مکھی اپنے پروں کو ایک سیکنڈ میں اتنی دفعہ ہلا لیتی ہے نا. دیکھو ہیلی کاپٹر ابھی تک کوئی ایسا ایجاد نہیں ہوا جو یوں یوں کر کے ہوا میں ٹھہر سکے. یوں پنکھڑی گھومتی ہے تو ٹھہر جاتا ہے, ایسے اتنی زور سے ہلے کہ ہوا میں ٹھہر جائے, ایسا ہیلی کاپٹر اب تک ایجاد نہیں ہوا. مکھی ایسا ہی ہیلی کاپٹر ہے. مکھی کی بھنبھناہٹ سنیے, وہ بھنبھناہٹ اس کے منہ کی نہیں ہوتی, وہ اس کے پروں کی ہوتی ہے. وہ کھڑے کھڑے ایسے ایسے اتنی اسپیڈ سے اپنے پروں کو ہلا رہی ہے, ہوا میں ٹھہر رہی ہے, پھر ایک دم اسپیڈ سے آگے جائے گی, ریورس گیئر بھی لگا دیتی ہے وہ, تو وہ کھڑے کھڑے پیچھے بھی ہو جاتی ہے مکھی ہے بھائی. اور مچھر تو ایک الگ ہی مخلوق ہے. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے تمہیں بنایا, اور آنکھ, کان, ناک, دل, دماغ, یہ ساری چیزیں اس اللہ نے پیدا کی ہیں, یہ خود بخود پیدا نہیں ہوئی. اور کیوں بنائی ہے؟ لعلکم تشکرون, تاکہ تم اس کا شکر کرو. شکر کیسے کیا جاتا ہے بھائی؟ شکر کیسے کیا جاتا ہے؟ شکر کے دیکھو, کیونکہ اسلام ایک نیچرل مذہب ہے نا, دین فطرت ہے, تو وہ کوئی ایسی باتیں نہیں کرتا جو ہماری عقل سے بالاتر. لوگ کہتے ہیں کیسے شکر ادا کریں بھائی؟ جیسے انسانوں کا شکر ادا کیا جاتا ہے ایسے ہی اللہ کا. جب کوئی آپ پر احسان کرے تو سب سے پہلا شکر کا درجہ کیا ہے؟ آپ مانو کہ آپ کا احسان ہے. ایک فقیر آپ کے پاس آیا دھوتی بنیان میں, چڈی بنیان میں, فقیر چڈی تو نہیں پہنتے خیر, دھوتی بنیان میں آیا. چڈی تو جو مالدار لوگ پہنتے ہیں, جن کے پاس پہننے کے کپڑے ہوتے ہیں. فقیر کو تو کپڑے ملے تو پورے پہنے گا. ایک خاتون نے, کوئی کہیں پرانے زمانے کا بات ہے, کوئی انٹرویو ان کا پڑھا میں نے اخبار میں, کوئی بہت ہی بولڈ قسم کی خاتون تھیں. تو کسی نے ان سے پوچھا کہ آپ کے انہوں نے کہا کہ میرے کپڑوں پہ نا پیسہ بہت لگتا ہے. تو اس سے انٹرویو لینے والے نے کہا حیرت ہے, کپڑا تو لگتا نہیں ہے, پیسہ پتہ نہیں کیوں لگ رہا ہے. غالباً کسی اداکارہ کا انٹرویو تھا یا کسی اور کوئی خاتون ہے, مجھے یاد نہیں, پرانا قصہ ہے. تو یہی ہو رہا ہے کہ مالدار خواتین جو میرا بیان نہیں سن رہی ان کی بات کر رہا ہوں, ان کے پاس پیسہ بھی بہت ہے اور کپڑوں پہ پیسہ بھی بہت خرچ ہوتا ہے, مگر افسوس کہ کپڑا خرچ نہیں. تو وہ اس لیے چڈی بنیان والی مثال درست فقیر پہ نہیں ہے. وہ چڈی نہیں پہنے گا, چڈی تو مالدار, جو جس سے فقیر بھیک مانگنے آئے گا وہ چڈی پہن کے بیٹھا ہوگا. ماڈرن ہے بھائی, وہ پورے کپڑے پہننا یہ تو دقیانوسی ہے نا. انگریز نے تو بالکل عزت اور ذلت کا معیار ہی چینج کر دیا. پہلے جو جتنا اونچا ہوتا تھا اس کی عورتیں اتنا سخت پردہ کرتی تھی, جتنا جیسے عرب میں جو بادشاہ ہوا کرتے تھے نا, آج بھی سعودی عرب میں جو رائل فیملی ہیں ان کی عورتیں کسی حد تک ان میں پردہ ہے, نیچے طبقے میں نہیں ہوگا لیکن اوپر ہے. لیکن اب وہاں کا کلچر بھی چینج ہو رہا ہے.
تو پہلے زمانے میں بادشاہوں کی عورتیں یا جو بڑے عہدے پر ہوتے ہیں ان کی عورتوں کا پردہ بہت سی عزت کی علامت سمجھی جاتی ہے. بھائی یہ بڑے لوگ ہیں, ان کی عورتیں تو بہت سخت پردہ کرتی ہیں. جو نیچے جاتے رہیں گے تو پردہ کم ہوتا چلا. لیکن اب کیا ہو رہا ہے, انگریز نے سارے وہ طور طریقے ہی بدل دیے ہیں. تو کوئی فقیر آپ کے پاس آیا اور وہ کہنے لگا, آپ نے کیا کیا, اس کے دھوتی بنیان دیکھا تو آپ نے اس کو نہلا دھلا کے اس کو اچھا سوٹ ووٹ پہنا دیا آپ نے. اب وہ کہہ رہا ہے یہ میرا ہے. یہ کیا کہہ رہا ہے, لوگوں کے سامنے کہہ رہا ہے کہ یہ میرا ہے, میں نے لائٹ ہاؤس سے خریدا ہے, یا میں نے طارق روڈ سے خریدا ہے, یا میں نے فلاں جگہ سے خریدا ہے. آپ کو غصہ آئے گا نا, بولیں گے یار یہ تو ناشکری ہے یار. ٹھیک ہے, میں تو نہیں بتاؤں گا کہ میں نے آپ کو دیا, لیکن آپ کے اخلاق کا تقاضا یہی ہے کہ آپ نسبت کس کی طرف کریں, بھائی یہ ان کا گفٹ ہے, ان کا احسان ہے, ہم تو اس قابل نہیں تھے, انہوں نے ہمیں اچھا لباس دے دیا, اچھی سواری دے دی. بھائی تو شکر کا پہلا درجہ یہ ہے کہ جس نے نعمت دی ہو اس کی طرف نعمت کی نسبت کی جائے. کافر اللہ کی طرف نسبت نہیں کرتا, مسلمان ہر نعمت کی نسبت کس طرف کرے گا, اللہ نے دی. ہر نعمت, والدین کس نے دیے, اللہ نے. بچپن میں سب سے بڑی نعمت بچے کو جو ملتی ہے نا وہ ماں ملتی ہے. تو جتنی محبت ماں سے ہو اس سے زیادہ کس سے ہو, اس ذات سے جس نے ماں دی ہے. ورنہ وہ آپ کی ماں کو سانپ بھی بنا سکتا تھا اور ممتا چھین سکتا تھا. وہ یہ ماں کی ممتا اس نے رکھی ہے, ورنہ بچے کو بچپن میں ایسا پیار نہیں ملتا. اور یہ بھی عجیب بات دیکھو, جیسے اللہ نے ماں کے دل میں ممتا رکھی نا, بچے کو بھی ایسا اٹریکٹیو اللہ نے بنایا ہے کہ ویسے بھی وہ اچھا لگتا ہے, سوائے فیملی پلاننگ والوں کے ان کو نہیں لگتا. ورنہ قدرت نے خود بچے کو اتنا خوبصورت بنایا ہے, اس کی باتیں, اس کی حرکتیں, اس کی معصومیت, کہ ذرا سا بھی آپ میں ذوق ہوگا نا, باذوق ہوگے, آپ کو بچے برے نہیں لگیں گے. جس کو بچے برے لگتے ہیں نا, میرے گھر میں بچے کم ہوں, اس کا مطلب یہ آدمی بدذوق ہے, یہ بدذوق آدمی ہے. جو باذوق ہوتا ہے نا, دل جوان ہو, جس کا دل زندہ ہو, اس کو بچے اچھے لگتے ہیں, مزہ آتا ہے بچوں میں. بچوں میں بناوٹ نہیں ہے, جو بات کہیں گے دل سے کہیں گے, جو بات کہیں گے کیسے کہیں گے, دل سے کہیں گے. پھر وہ ایسی عجیب عجیب سوالات پوچھ رہے ہوتے ہیں, ایسی باتیں کر رہے ہوتے ہیں, اتنا انسان کو دماغی, ہر چیز سے بچے خوش ہوتے ہیں. بڑے جب انسان ہو جاتا ہے نا, ہر چیز میں بور ہو رہا ہے, اسے کہو چلو یار پکنک پہ چلتے ہیں, ایسے ہی کھجائے گا 3 دفعہ, یار آج تو میری طبیعت سیٹ نہیں ہے. وہ زندگی میں اس کے بہاریں ختم ہو گئی نا, چل یار ادھر گٹر کے ڈھکن پہ بیٹھ کے باتیں کر لیتے ہیں کچھ, اچھا میں آ رہا ہوں, آدھے گھنٹے میں آئے گا, بیٹھے گا, پھر ادھر ادھر کی پھینکے گا, یار یہ دل ہی نہیں لگ رہا. بچوں سے آپ بولو چلو بچوں ہم گاڑی میں آپ کو تھوڑا سیر کرا کے لاتے ہیں, وہ کلابازیاں کھانا شروع. حقیقت ہے, ایسا خوش. بچوں سے بولو چلو ہم جو ہے نا سوراب گوٹ سے قربانی کا جانور لے کے آ رہا ہوں میں, بچوں کی 15 دن پہلے ہی خوشی دوبالا ہو جاتی ہے. ہر چیز کو انجوائے کرتے ہیں, ہر چیز کو انجوائے کرتے ہیں بھرپور طریقے سے. پھر جانور آئے گا تو اس کو لے کے گھمائیں گے, کیسے کھڑے ہو جاتے ہیں, اس کو کوئی کیا کھلا رہا ہے, کوئی کیا کھلا رہا ہے, کوئی پھول ڈال رہا ہے. ہر چیز میں بچے دلچسپی لیتے ہیں. تو بچوں کی اس دلچسپی کی وجہ سے والدین میں بھی ملاپ رہتا ہے, اور والدین کی زندگی میں بھی بہاریں رہتی ہیں. تو بچے اگر گھر میں نہیں ہیں, یہ انٹرٹینمنٹ آپ کی ختم. تو جتنے زیادہ بچے ہوں ٹینشن نہ لیا کرو, یہ تمہیں گوروں نے الو بنایا ہوا ہے, فیملی پلاننگ والوں نے الو بنایا ہوا ہے. بوجھ نہیں ہے بچے, خدا کی قسم. بچوں سے بہتر انٹرٹینمنٹ کا کوئی ذریعہ اللہ نے پیدا کیا ہی نہیں ہے. تبھی تو صحیح حدیث میں آتا ہے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, اولاد کی طلب سے کبھی عاجز مت بنو, فإنها ثمرۃ القلوب وقرۃ الأعین, اس لیے کہ اولاد یعنی بچے آنکھوں کی ٹھنڈک اور دلوں کا ثمرہ ہے. یہ حدیث ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو بچوں کو والدین کے لیے آنکھوں کی ٹھنڈک کہہ رہے ہیں. ممکن ہے آپ کو کہیں آپ جائیں تو آپ کو بچے بوجھ لگیں, یار یہ دیکھو ان کے گھر میں اتنے بچے, ہو ایسی ٹینشن. وہ آپ کو اس لگیں گے اور آپ کے نہیں ہیں. یہ جو میں فضائل بیان کر رہا ہوں یہ کس کے کر رہا ہوں, اپنے. جب آپ کے ہوں گے پھر آپ کو بوجھ نہیں لگیں گے. ایک ڈاکٹر صاحب بڑے دیندار ہیں, مجھے کہنے لگے یار یہ عجیب دنیا ہے, یہ والدین آج کے عجیب ہیں, بچوں کو روکتے ہیں کہ ایک پیدا ہو گیا دوسرا نہ ہو, جب ہو جاتا ہے تو ایسی محبت کرتے ہیں کہ وہ ایسی ٹوٹ کے محبت کرتے ہیں, جگر کا ٹکڑا. تو کہنے یار اتنی محبوب چیز پیدا ہونی سے تم روک رہے تھے ہیں, اگر یہ بوجھ ہے تو پھر اتنا ٹوٹ کے محبت کیوں کر رہے ہو اس سے, اس کو دل کی بہار کیوں سمجھ رہے ہو, آنکھوں کی ٹھنڈک کیوں سمجھ رہے ہو. تو یہ عجیب ہے. تو
میں ایک بات پوچھتا ہوں, جن لوگوں کے یہاں 6-7 بچے ہیں بالفرض, تو کیا وہ والدین یہ سوچتے ہیں کہ یار یہ والا پیدا نہ ہوتا تو اچھا تھا؟ ہر بچے کے بارے میں یہ کہہ رہے ہوتے ہیں یہ پیدا ہو گیا الحمدللہ بہت اچھا. تو یاد رکھو جو پیدا نہیں ہوئے نا ان کے بارے میں ابھی آپ کا خیال ہے کہ یہ پیدا نہ ہو, لیکن جب ہو جائیں گے نا آپ کہو گے الحمدللہ یہ تو ایسا پیس مارکیٹ میں آیا ہے کہ اس جیسا تو ابھی ان 6 میں سے. ہر بچہ نا الگ اسٹائل میں ہوتا ہے, ہر بچے کی شرارت الگ, ہر بچے کی باتیں الگ. آپ کہتے ہو یار مجھے ہر طرح کے بچے مل گئے, اب کیا ہوگا؟ نیا آئے گا وہ بالکل ہی الگ ڈیزائن کا ہوگا. تو اس لیے قرآن و سنت کو فالو کرو, نیچر کو, فطرت کو فالو کرو. ہر جانور اپنی نسل بڑھاتا ہے, تو انسان کو تو زیادہ اس کی فکر کرنی چاہیے. اور کوئی رزق دنیا سے ختم ہونے والا نہیں ہے, سب بکواس ہے. ابھی کراچی سے حیدرآباد جاؤ آپ کو اتنی زمینیں فالتو, بلوچستان پورا فارغ پڑا ہوا ہے, بڑے بڑے پہاڑ ہیں, دنیا میں خالی جگہیں اتنی ہیں کہ برساتی مینڈکوں کی طرح بھی بچے پیدا ہوں تو یہ زمین بھرنے والی نہیں ہے. یہ تو کراچی اور یہ بڑے شہروں میں ہم جو لوگ فلیٹوں میں لدے ہوئے ہیں نا, ان کو دیکھ دیکھ کے کہتے ہیں یار آبادی کہاں جائے گی. جب کراچی نہیں تھا تو کہاں آئی آبادی؟ کراچی میں آ گئی نا. تو ایسے ہی جب آبادی بڑھے گی تو اور شہر آباد ہو جائیں گے. اور جو رزق کا جہاں تک مسئلہ ہے کہ یہ کھائیں گے کہاں سے, تو آدم علیہ السلام جب دنیا میں آئے تھے تو کتنے خربوزے تھے؟ بولو بھائی, اس وقت کتنے خربوزے دنیا میں پیدا ہوئے تھے؟ 1-2 بیلیں ہوں گی نا خربوزے یا تربوز کی. جیسے جیسے آبادی بڑھتی چلی گئی, خربوزے تو ایک مثال دے رہا ہوں میں, خربوزوں کا ریشو اسی حساب سے بڑھتا. جب اگانے والے زیادہ ہو گئے تو خربوزوں کی پیداوار بھی بڑھ گئی. بیج میں کمی نہیں ہے, اللہ ہر خربوزے میں درجنوں بیج پیدا کر کے کہتا ہے کہ جو پروڈکشن کے لیے تمہیں جو بیج چاہیے نا وہ ایک خربوزے میں درجنوں پیدا کروں گا. تو بندے ہونے چاہیے اگانے والے. نہ زمین میں کمی ہے, نہ خربوزوں کے بیجوں میں کمی ہے جن سے خربوزے پیدا ہوتے ہیں. کمی اگر ہے تو اگانے والوں کی کمی ہے. تو آبادی کا ریشو بڑھتا ہے, پیداوار کا ریشو اس سے زیادہ بڑھ جاتا ہے. یہ ماہرین معیشت جو جرمنی کے اور یورپ کے ہیں وہ یہ کہتے ہیں آپ کو یونیورسٹیوں میں جو معیشت پڑھائی جا رہی ہے اس کو یورپ مسترد کر چکا ہے. بہت مشکل ہے میرے بھائی, آپ کو کچھ اور گنتیاں پڑھائی جا رہی ہیں, ان کے اپنے لیے کچھ اور قوانین ہیں. میرا ایک شاگرد ہے جرمنی سے, اس نے ماسٹر کیا ہے اور بڑا پڑھا لکھا لڑکا ہے ماشاءاللہ, زندگی اس کی جرمنی میں گزری, جرمن زبان بھی جانتا ہے. اس نے کہا جو اکنامکس کی آج کل جو ایکویشن چل رہی ہے نا یورپ میں وہ نہیں ہے جو پاکستان کی یونیورسٹی میں پڑھائی جا رہی ہے. سمجھ رہے ہیں؟ وہ میں نے پورا ایک تفصیلی بیان کیا تھا, اس میں گوروں کے حوالے بھی دیے تھے کہ اکنامکلی مضبوط ہونے کی ایکویشن ہماری یونیورسٹیوں میں کیا ہے اور یورپ جس ایکویشن کو سچی مچی کی ایکویشن مانتا ہے وہ کیا ہے. اس ایکویشن میں سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ اگر کسی ملک کے پاس کمانے والے زیادہ ہوں گے تو معاشی ترقی خود بخود ہوگی. اس کا خلاصہ یہ ہے, باقی پورا دلائل سے وہ پورا میرا بیان یوٹیوب پہ موجود ہے, اس میں گوروں کے پورے میں نے ان کی عبارتیں اور ان کے حوالے کتابوں کے ساتھ جو ہے نا حوالوں کے ساتھ پیش کیے ہیں, وہ سن لیں آپ. خیر, تو اللہ تعالیٰ نے بچے کو بھی ایسا اٹریکٹیو بنایا. کیوں بنایا؟ تاکہ کچھ تو ماں کی ممتا کی وجہ سے اور کچھ اس کو ایسا بناؤ کہ سب اس سے محبت کریں, کیونکہ بچہ کچھ کسی کام کا نہیں ہوتا. وہ جب تک وہ بچہ ہوتا ہے نہ وہ کما کے دے رہا ہے بھائی, کیا خیال ہے, کھا ہی رہا ہے, اور کھانے کے بعد جو ٹینشن دیتا ہے وہ کھانے سے زیادہ, کوئی ٹائم نہیں ہے اس کا قضائے حاجت کا, کسی بھی وقت کچھ بھی کر سکتا ہے وہ, اس کے لیے پیمپروں کے خرچے, تو وہ تو فالتو کی ٹینشن تھا نا. تو اللہ نے ٹینشن ختم کرنے کے لیے کہ اس کو بھی یہ بھی میری مخلوق ہے, تو اس کی حفاظت کے لیے ضروری ایک تو والدین کے دل میں, باپ اور ماں کے دل میں محبت ڈال دو, دوسرا اس کو ایسا اٹریکٹیو بنا دو کہ سب اس سے محبت کریں, سب کو یہ اچھا لگے, سب اس کا خیال کریں, سب اسے کہیں بھائی اس کو تو محبت دو, اس کی غلطیوں کو نظر انداز کرو. بلکہ بڑا بھی جو غلطی کرے تو اسے لوگ تانا دیتے ہیں بھائی تو بچہ ہے کیا جو یہ حرکتیں کر رہا ہے, کیا مطلب بچہ ہوتا تو ہم تجھے چھوڑ دیتے. اس سے پتہ چل جو بچوں پہ سختی کرتے ہیں وہ پاگل ہیں, ان میں سینس نہیں ہے. بچہ تو محبت کے لائق ہے. چھوٹے بچے ایسا ہی ہوتا ہے نا, مسجد میں بچے شرارتی کر رہے ہوتے ہیں, بس ان کو محبت سے سمجھاؤ بیٹا سائڈ پہ ہو جاؤ. اس سے زیادہ یہ پٹاخ پٹوخ یہ جو جاہلوں والی حرکتیں لوگوں نے لگائی ہوئی ہیں نا, یہ اس کی علامت ہیں کہ اصل میں تو آپ بڑے ہو گئے مگر ہیں بچے آپ, حرکتیں آپ کی کیا ہیں, بچوں والی ہیں.
ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب مسجد میں نماز پڑھاتے تھے, خواتین بچوں کو لے کے آتی تھیں, جماعت میں شریک ہوتی تھی, بچہ جب روتا تھا تو آپ نماز مختصر کر دیتے تھے. ہمارے ہاں جب کوئی بچہ آئے اور روئے تو امام صاحب نماز مختصر نہیں کرتے, نماز کے بعد ڈانٹ لگاتے ہیں, کون ہے یہ, کس کا بچہ ہے یہ, کیوں رو رہا ہے یہ, تمیز نہیں, اٹھا کے لے آتے ہیں ہر ایک کو. ہمارے نبی تو رعایت کر رہے ہیں کہ بھائی بیچاری ماں کو تکلیف ہو رہی ہے تو نماز کیا کر دو مختصر, تاکہ وہ, اور کچھ نہیں ڈانٹتے تھے کہ بھائی ماں ہے تو بچوں کے بغیر تو نہیں آ سکتی نا وہ. ہاں البتہ اتنے چھوٹے بچے ماں تو لے کر آئے, وہ عورتیں تو بچوں کے بغیر نہیں آ سکتی بیچاری, لیکن مردوں کو چاہیے کہ وہ جب آئیں تو بہت چھوٹے بچے جو بہت زیادہ شرارتیں کریں مسجد میں ان کو نہ لے کر آئیں. ماں کا اس لیے الگ اصول ہے کہ وہ تو بچوں کے بغیر نہیں رہ سکتی, وہ کیا پڑوسیوں کے حوالے کر کے آئے گی اپنے بچوں کو. تو یہ بھی شریعت نے رعایت کی ہے کہ بچہ اور ماں الگ نہیں ہو سکتے, نماز میں بھی ساتھ ہیں, ٹھیک ہے نا, حالانکہ اس میں تو خشوع و خضوع چاہیے, لیکن اللہ کے نبی نے اجازت دی ساتھ لے آؤ بچوں. تو اللہ نے یہ بھی ایک جذبات رکھے, تو یہ سارا نظام ایک پلان کے تحت چل رہا ہے, خود بخود نہیں ہو رہا میرے بھائی. اس اللہ کا ہم پر احسان ہے کہ ہمیں بچپن میں اس نے ماں دی, بچپن میں غیرت مند باپ دیا اس نے جو کما کے. ماں کی حالت دیکھو, ساری زندگی روٹیاں پکا کے کھلاتی رہتی ہے, کبھی 4 روپے بھی ایک روٹی کے وصول نہیں کرتی. کیا اللہ نے عجیب محبت ڈال دی ہے اس میں. کسی کو آپ ملازم رکھو یار, تندور پہ رکھو, روٹیاں پکا کے دے, ہر مہینے آ جائے گا پیسے لینے کے لیے, اور جس دن چھٹی کرو گے نا بڑا خوش ہوگا وہ. گھر میں آپ جس دن کھانے کا ناغہ کرو, ماں خوش ہونے کے بجائے پریشان ہوتی ہے. عجیب سسٹم اللہ نے بنا دیا, آٹومیٹک ہی چل رہا ہے سارا, ایسے ہی چلتا چلا جا رہا ہے. تو یہ اللہ کا ہم پر بھی احسان ہے بچپن میں. تو شکر کا سب سے پہلا درجہ کیا ہے کہ جس نے نعمت دی ہے سب سے پہلے اس کی طرف, کہ میری ماں کی نعمت مجھے کس نے دی, بولو بھائی اللہ نے. باپ کی نعمت کس نے دی, اللہ نے. بیوی بچوں کی نعمت کس نے دی, اللہ نے. اللہ کرے وہ نعمت ہی ہو, کس نے دی اللہ نے. اور مجھے جو مال اسباب دیے, گھر دیا, صحت دی, آنکھیں دی, کان دیے, ناک دیے, یہ سب نعمتیں. کسی کو اللہ نے ایکسٹرا آرڈینری کوئی صلاحیت دی ہو, کوئی بڑا بلڈر ہو, کوئی بڑا کراٹے مین ہو, بھائی یہ اللہ کی نعمت ہے, ورنہ اگر میری صحت اچھی نہ ہوتی تو میں یہ سب کچھ نہ کر سکتی. سب اللہ کا دیا ہے. تو پہلا درجہ یہ. دوسرا یہ ہے کہ اس نعمت کو اس کی نافرمانی میں استعمال نہ کیا جائے. اللہ نے آنکھ کی نعمت دی, جن کی آنکھیں نہیں ہیں ان سے پوچھو. آپ ان آنکھوں سے انٹرنیٹ پر بیہودہ فلمیں دیکھ رہے ہو, آپ ان آنکھوں سے بد نظری کر رہے ہو, حرام دیکھ رہے ہو, تو یہ آنکھ کی نعمت کی ناشکری ہے. تو یہ لعلکم تشکرون نہیں ہے. آپ اس کان سے غلط سن رہے ہو تو یہ کان کی نعمت کی ناقدری. کافر تو سنے گا, لوگ گوروں سے بڑے متاثر ہیں, یار وہ تو لائف کو انجوائے کر رہے ہیں. اور بھائی وہ مانتا ہی نہیں کہ اللہ نے دیا ہے, تو اس کو انجوائے کرنے تو. وہ کہتا ہے یہ خود بخود ہے. وہ کہتے ہیں گاڈ, بس اوپر سے کہتے ہیں او مائی گاڈ, بس. اس سے زیادہ گاڈ واڈ کا ان کے ہاں کچھ ہے نہیں تصور. او مائی گاڈ کی حد تک ہے. گاڈ کیا ہے, کہاں ہے, کیا اس کے حکام ہیں. ہمارے یہاں تو گاڈ کے بارے میں بحث بھی ہوتی ہے, کہاں وہ کہتے ہیں ہر جگہ موجود ہے, وہ کہتے ہیں نہیں عرش پر ہے. ٹھیک ہے نا, ہے تبھی تو یہ بحث ہے نا. انگریز سے پوچھیں عرش پر ہے یا کہاں ہے, وہ کہہ رہا ہے پتہ نہیں کیا ہے. وہ او مائی گاڈ ایسے سوال مجھ سے نہ پوچھو. او مائی گاڈ کیسے سوال, بس ان کا او مائی گاڈ کا یہ مطلب ہے, او مائی گاڈ. تو غیر مسلموں کے ہاں ایسا ہے. ہمارے ہاں تو بھائی گاڈ ہے تو ہے, سب سے پہلے پھر وہ ہے, اس نے بنایا, سب سے زیادہ محبت اسی سے. والذین آمنوا اشد حبا للہ. اللہ فرماتا ہے ایمان والے سب سے زیادہ محبت کس سے کرتے ہیں, اللہ سے کرتے ہیں. جب گاڈ کو مانا ہے تو پھر تمیز سے مانے انسان, پھر اس کی نافرمانی نہیں کرنی, حرام پیٹ میں نہیں ڈالنا, حرام دیکھنا نہیں ہے, حرام سننا نہیں ہے, حرام کی طرف جانا نہیں ہے. تو یہ شکر کا دوسرا درجہ ہے. پھر شکر کا ایک اعلیٰ درجہ ہے کہ جو نعمت اللہ نے آپ کو دی ہے, اس نعمت کو ایک تو گناہ سے میں استعمال نہ, بلکہ اس کو پھر اللہ کے کاموں میں اور زیادہ استعمال کیا جائے. اس کی مثال ایسے ہے جیسے کسی نے, آپ بے روزگار تھے, کسی نے آپ کو طارق روڈ میں اچھی سی دکان کھول کے دے دی, تو شکر کا پہلا درجہ آپ مانے بھائی یہ آپ نے گفٹ کی ہے, مجھے ابا سے وراثت میں نہیں ملی تھی, آپ کا بہت شکریہ. لوگوں کو بھی آپ بتا دیں بھائی یہ تو ان کی مہربانی ہے. دوسرا یہ
کہ ایسا نہ اس سے جو ارننگ آ رہی ہے آپ اسی سیٹ کے خلاف بندوق خرید کے اسی کو گولی مار رہے ہیں اس سے آپ ہیں بھائی, یا اسی کی دکان بند کرانے کے لیے اپنے کاروبار کو بڑھا رہے ہیں کہ اب اس کی جو دکانیں ہیں کسی طرح وہ بھی بند ہو جائیں, لوگوں کو بتا رہے ہیں کہ بھائی یہ جو پروڈکٹ ہے نا ادھر سے نہیں لینا, میرے پاس زیادہ اچھی ہے. تو یہ بھی ناشکری ہے. لیکن شکر کا اعلیٰ درجہ یہ ہے کہ آپ یہ کہیں بھائی میری جتنی ارننگ ہوگی نا, کیونکہ میں تو زیرو تھا, تو اس ارننگ میں سے 50% میں آپ کے بزنس کو پروموٹ کرنے میں لگاؤں گا. میں تو بالکل زیرو تھا, تو مجھے آدھی بھی بچت ہوگی نا تو وہ بھی میری بچت ہی ہے. بہت مشکل ہے بھائی. تو اللہ نے اگر پیسہ دے دیا, کوئی نعمت دے دی, تو اللہ تو نے دی ہے نا, زکوٰۃ تو دوں گا, وہ تو فرض ہے. کسی بھوکے کو دیکھا تو اس کو کھانا کھلانا فرض ہے, وہ تو کروں گا ہی کروں گا, وہ تو واجب احکام ہے نا. یہ رشتہ داری جوڑنے میں جو ضروری مال خرچ کرنا ہے وہ تو کروں گا, لیکن غریبی میں بھی دوں گا, کیونکہ میں تو زیرو تھا. یہ سب کچھ کس نے دیا ہے؟ تو نے دیا ہے. جیسے ہمارے بڑے بڑے بزرگان دین تھے, کسی نے 1/3 وقف کیا ہوا تھا, میری ارننگ کا 1/3, کسی نے آدھا, کسی نے 2/3. تو حسب توفیق جتنا اللہ جس کو مال دے, صلاحیت دے, اسی طرح اپنے اوقات کا ایک حصہ دین پہ وقف کر دے انسان. ٹھیک ہے نا, کہ وقت کا اتنا حصہ میں دین سیکھنے اور سکھانے میں لگاؤں گا, دین کی تبلیغ میں لگاؤں گا. تو یہ شکر کا اصل درجہ ہے. تو اللہ نے فرمایا لعلکم تشکرون, تاکہ تم شکر کرو. یہ نعمتیں اس لیے دی ہیں. اور پھر اللہ نے سورہ ملک میں فرمایا ذرأکم فی الارض, اس نے زمین میں تمہیں پھیلا دیا, لیکن پھیلا کے دوبارہ جمع کرے گا. وإلیہ تحشرون, حساب و کتاب کے لیے ایک دن اسی اللہ کی طرف لوٹائے جاؤ گے. اور پھر آگے فرمایا وَيَقُولُونَ مَتَىٰ هَٰذَا الْوَعْدُ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ. چونکہ کیڑے نکالنے والے جو ہے نا ان کا کام کیا ہوتا ہے, دلائل کو ایک طرف رکھو, کچھ نہ کچھ الٹے سوالات پوچھ کے کنفیوژن میں ڈال دو. تو فوراً یہ سوال کرتے تھے کہ اچھا جب قرآن کہہ رہا ہے دوبارہ جمع ہوں گے, حساب ہوگا, وہ کب ہوگا, ڈیٹ بتائیں, اس کی ڈیٹ کیوں نہیں بتا رہے آپ. تو اللہ نے فرمایا کہ تمہیں تاریخ سے کیا لینا دینا ہے, ہم کیوں بتائیں. کسی چیز کی تاریخ اگر کسی کو معلوم نہ ہو تو اس سے یہ لازم نہیں آتا کہ ایسا دن واقع ہوگا ہی نہیں. مصلحت ہے. جیسے موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے کوہ طور پہ بلایا تو حضرت موسیٰ سے اللہ نے فرمایا اکاد اخفیہا, اے موسیٰ قیامت آئے گی لیکن اس کا ٹائم اور وقت کسی کو نہیں بتاؤں گا میں. اسی اللہ کی مرضی ہے, نہیں بتایا اللہ نے. تو اللہ نے فرمایا کہ وَيَقُولُونَ مَتَىٰ هَٰذَا الْوَعْدُ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ, اے نبی آپ سے کہتے ہیں اگر سچے ہو تو ٹائم بتاؤ کب آئے گی. وَيَقُولُونَ مَتَىٰ هَٰذَا الْوَعْدُ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ قُلْ إِنَّمَا الْعِلْمُ عِندَ اللَّهِ, کہہ دیجئے اس کا علم صرف کس کے پاس ہے, اللہ کے پاس ہے. وَإِنَّمَا أَنَا نَذِيرٌ مُّبِينٌ, اگر میں نے قیامت لانی ہوتی تو میں بتاتا, لانے والا اللہ ہے, وہ نہیں بتا رہا تو میں کہاں سے بتاؤں تمہیں بھائی. کیسی صاف باتیں ہیں نا. اللہ نہ کرے محمد صلی اللہ علیہ وسلم جھوٹے نبی ہوتے, معاذ اللہ, تو بتا دیتے فلاں تاریخ کو آئے گی, 100 سال کے بعد آئے گی. آپ کہتے ہیں یہ جتنے لوگ ہیں 100 سال کے اندر تو میں بھی چلا جاؤں, وہ بھی چلیں گے. تو بھائی جو جھوٹا نبی ہوتا ہے کہہ رہے میری دکانداری تو چلی جائے گی نا, باقی لوگ بھاڑ میں جو مرضی کریں بھاڑ میں جائیں, مجھے اس سے کیا ہے. کیا خیال ہے بھائی, وہ کچھ بھی کہہ دیتے, کہتے چلو میں 100 سال کے بعد کا ٹائم بتا دیتا ہوں, اور 100 سال سے پہلے تو ہم بھی چلے جائیں گے, یہ سارے دنیا سے چلے جائیں گے. بعد والے اگر مجھے جھوٹا سمجھتے بھی ہیں تو جب دنیا سے میں چلا ہی گیا تو میں نے جو مالی جو مفاد حاصل کرنے تھے, عزت حاصل کرنی تھی, پیسہ حاصل کرنا تھا, خواہشات پوری کرنی تھی, میرے تو مزے ہو ہی جائیں گے نا. تو صاف پتہ چلتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ دنیا کے لیے نہیں کر رہے تھے. کیونکہ جو شخص اللہ پر جھوٹ باندھ سکتا ہے کہ میں اللہ کا نبی ہوں, اتنا بڑا جھوٹ, وہ جھوٹی تاریخ گھڑ کے کیوں نہیں بیان کر سکتا بھائی. کیا ہو گیا بھائی جان, وہ جھوٹی تاریخ بیان کرنے میں اس کو کتنا ٹائم لگے گا. لیکن نہ, جب سورج گرہن ہوا نا نبی کے دور میں, تو عرب میں یہ مشہور تھا کہ جب کسی بڑی شخصیت کا انتقال ہوتا ہے یا کوئی بڑی شخصیت پیدا ہوتی ہے تو چاند اور سورج اس وقت گرہن ہوتے ہیں. اللہ کی قدرت, اسی دن نبی کے بیٹے کا انتقال ہوا اور چاند یا سورج گرہن ہو گیا. تو صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ آپ کے بیٹے کا انتقال ہوا اس لیے چاند گرہن ہوا. آپ نے فرمایا نا, سورج اور چاند اللہ کی آیتوں میں سے آیات, یہ کسی کے جینے اور مرنے سے اس کا تعلق نہیں ہے. کوئی جھوٹا نبی ہوتا تو فوراً کیا کہتا, ہاں دیکھو میں بڑا آدمی ہوں اور بڑی شخصیت کے بیٹے کا انتقال ہوا ہے, یہ سورج گرہن اسی کی علامت ہے.
آدھے ارب اور مسلمان ہو جاتے ہیں کہ بھائی یہ تو بالکل ہی واقعی جیسے روحانی ٹوپی ڈرامے اسی طرح کرتے ہیں نا. روحانی ٹوپی ڈرامے اس قسم کے واقعات سے اپنی دکانداری کیش کراتے ہیں. روحانی کے ساتھ ہمیشہ ٹوپی ڈرامہ لازمی لگایا کریں. سمجھ رہے ہو؟ دامت برکاتم اور حضرت نہ لگایا کریں. یہ سب مجھے بہت غصہ آتا ہے ان چیزوں سے. تو وہ انہی چیزوں کو کیش کراتے ہیں. دیکھو میں نے گھڑی کا نام بتا دیا, میں نے تمہارے پاجامے کا رنگ بتا دیا, یہ میں نے ناڑے کا کلر بتا دیا, بالکل W11 کی طرح جو ہے نا, وہ ایسا ناڑا W11 کی طرح, وہ نہیں ہوتا رنگیلا, وہ ایسے ہی کرتے ہیں. فون پہ بات کرو گے آپ کی شلوار کا کلر. ایک روحانی عامل کو ایک صاحب نے فون کیا, میرے ابا کی طبیعت خراب ہے, تو اس نے کہا کہ تمہارے ابا نے نیلے رنگ کی شلوار پہنی ہوئی ہے. کہتے میں نے جا کے دیکھا واقعی نیلے رنگ کی شلوار ہے. تو بڑے متاثر ہو گئے نا, کہہ رہے یار یہ تو سچی مچی کام ہے, تو علاج صحیح کرے گا. میرے پاس ہے, میں نے کہا فراڈی آدمی ہے, میں نے کہا مجھے بتاؤ آپ کے ابا کو جگر کا مسئلہ ہے, جگر کا آپ کے ابا کے پاجامے سے کیا تعلق ہے؟ اگر اس کو کوئی عمل کر کے کوئی مسمرزم کر کے اس نے آپ کا دماغ پڑھ لیا, مسمرزم تو ہو جاتا ہے, دماغ پڑھ کے اس نے, آپ کو تو پتا تھا ابا کا پاجامہ نیلا ہے, وہ شلوار کے بجائے پاجامہ, میں خود بول رہا ہوں پاجامے میں جو مزہ ہے وہ شلوار بننے میں نہیں ہے. کیا خیال ہے بھائی؟ تو میں نے کہا کہ اس نے جو آپ کا دماغ پڑھ کے کسی بھی طرح پاجامہ بتا دیا, اس کا جگر سے کوئی تعلق ہی نہیں ہے نا. تو میں نے کہا اتنی سینس آپ میں نہیں ہے کہ پاجامے کا اور خاص طور پر اس کے کلر کا ابا کے جگر سے کیا تعلق ہے. ٹوپی ڈرامہ کر رہا ہے, گھما رہا ہے, مسمرزم کر رہا ہے, کچھ بھی کر رہا ہے. تو وہ شکر ہے ان میں عقل تھی. تو وہ جھوٹا نبی ہونا کہ فوراً ان چیزوں کو کیش کرائے گا. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہہ دیا کہ سورج اور چاند کے گرے ہونے کا کسی کی زندگی اور موت سے تعلق نہیں, اللہ کی نشانی ہے. تو میرے بھائی اسی طرح ہمارے نبی نے کہہ دیا مجھے قیامت کی تاریخ معلوم نہیں ہے, مجھے نہیں پتا. انما العلم عند اللہ, کہہ دیجئے علم صرف اللہ کے پاس ہے. وانما انا نذیر مبین, میری حیثیت کیا ہے, میں تو صرف ڈرانے کے لیے آیا ہوں. میں بتا رہا ہوں کہ اللہ نے تمہیں یہ جو نعمتیں دی ہیں ان کے بارے میں اللہ تم سے سوال پوچھے گا, مر کے مٹی ہو کے ختم نہیں ہوگے. آج ختم کر دیتے ہیں سورہ ملک کو. وَإِنَّمَا أَنَا نَذِيرٌ مُبِينٌ فَلَمَّا رَأَوْهُ زُلْفَةً سِيئَتْ وُجُوهُ الَّذِينَ كَفَرُوا وَقِيلَ هَذَا الَّذِي كُنْتُمْ بِهِ تَدَّعُونَ. اللہ نے اپنے نبی کو تسلی دی, فرمایا جب یہ اس جہنم کو اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے نا جو نافرمانوں کے لیے تیار کر کے رکھی ہے, تو ابھی تو کہہ رہے ہیں اس جہنم میں جانے کا ٹائم بتائیں, لیکن جب دیکھیں گے تو ان کے چہرے بگڑ جائیں گے. جیسے کسی چیز سے نفرت ہوتی ہے انسان کو اور اسے دیکھ کے چہرہ بگڑ جاتا ہے. وقیل ھذا الذی, اور کہا جائے گا یہ ہے وہ آگ جس کا تم دعویٰ کیا کرتے تھے, مانگا کرتے تھے کہ کب آئے گی. تم کہتے تھے ہمارے سامنے یہ آگ لے کر آؤ ہم دیکھیں, تو یہ ہے جس کو تم مانگا کرتے تھے. آج تمہارے مانگنے پر اللہ نے یہ تمہارے سامنے رکھ دی ہے. پھر اللہ نے اپنے نبی سے کہا کہ آپ ان کو آخری اعلان سنا دیں. قل ارأیتم ان اہلکنی اللہ ومن معی او رحمنا فمن یجیر الکافرین من عذاب علیم. بتاؤ جہنم کب آئے گی, یہ تاریخوں میں پڑھنا, یا جہنم کب آئے گی, جنت کب آئے گی, قیامت کب آئے گی, اس کی تاریخیں تو مجھے معلوم نہیں ہے. لیکن ایک سوال میں تم سے پوچھتا ہوں کہ بالفرض اگر میں غلط ہوں, اگر میں دعوت میں غلط ہوں, اور جو اس کائنات کو پیدا کرنے والا ہے وہ مجھے بھی ہلاک کر دے اور میرے ساتھ جو ایمان والے لائے ہیں ان کو بھی ہلاک کر دے, تو کیا وہ تم کو چھوڑ دے گا؟ تم تو صاف انکار کر رہے ہو اس کا, تمہیں کیسے چھوڑ دے گا وہ؟ اگر میں دنیا میں ہلاک ہو بھی گیا, تمہارے قتل کرنے سے ہلاک ہو گیا, تمہارے نقصان پہنچانے سے چلا گیا, اپنی مشن میں بالفرض ناکام ہو گیا, تو تم مجھے یہ بتاؤ کہ جو رب مجھے ہلاک کر سکتا ہے وہ اپنے انکار کرنے والوں کو جو سرے سے اس کو مانتے ہی نہیں ہیں, نہ اس کے قانون کو فالو کرتے ہیں, ان کو اس اللہ کے عذاب سے کون بچائے گا؟ یہ بھی ایک سمجھانے کا انداز ہوتا ہے. اور پھر اللہ نے ایک دلیل, قل هو الرحمن آمنا به وعلیہ توکلنا, اور اے نبی ان سے کہہ دیجئے وہ اللہ صرف اللہ نہیں ہے, اس کی صفت ہے رحمت کرنے والا. تو جب وہ بغیر مستحق ہونے کے اتنی رحمت کرتا ہے, ہم اگر ان حالات میں اس کے دین پر قائم رہیں گے اور اس کے دین کی تبلیغ کرتے رہیں گے اور تمہاری ان بیہودہ سوالات کی پرواہ نہیں کریں گے, تو اور اس پر ہم ایمان بھی لائے ہیں,
تو ہمیں اس رب سے بڑی امیدیں ہیں. قل هو الرحمن آمنا به وعلیہ توکلنا, اور اسی پر اعتماد کر کے ہم اسلام کو فالو کر رہے ہیں. تو ہمیں تو اپنے مشن کے صحیح ہونے پر اطمینان بھی ہے, اور جیسے بھی حالات ہمارے سامنے آ جائیں ہمیں اس پر بھی اطمینان ہے کہ وہ ہمارے حق میں بہتر ہی ہوں گے, چاہے وہ ظاہری لحاظ سے نقصان دہ کیوں نہ ہو. قل هو الرحمن آمنا به وعلیہ توکلنا فستعلمون من هو فی ضلال مبین, تمہیں عنقریب پتہ چل جائے گا کھلی ہوئی گمراہی میں کون پڑا ہوا تھا. اور پھر اللہ نے آخری آیت جو سورہ ملک کی نازل کی, اس میں اللہ نے اپنی ایک اور قدرت کو بیان کیا کہ سورت کو ختم ہوتے ہوتے ایک اور میں اپنی نشانی بیان کر دوں ان لوگوں کے لیے جو اللہ کو نہیں مانتے, یا اللہ کو مانتے ہیں مگر اس کی نہیں مانتے, یا اللہ کے ساتھ شریک کرتے ہیں. سورہ ملک میں بڑی نشانیاں بیان کی نا, آسمان کے ستاروں کا بھی تذکرہ کیا, ہواؤں میں اڑتے ہوئے پرندوں کا بھی تذکرہ کیا, زمین کے مسخر ہونے کا بھی تذکرہ کیا, بہت ساری نشانیاں بیان کی. سورت کا جو اختتام ہے ایک نشانی پر, قل ارأیتم ان اصبح ماؤکم غورا. مجھ پر لوگ اکثر یہ اعتراض کرتے ہیں عقلی باتیں بہت کرتے ہیں, عقلی باتیں. تو بھائی اسلام تو نام ہی عقل کا ہے, قرآن بار بار عقل استعمال کرنے کا حکم دے رہا ہے نا, قرآن میں عقلی دلیلیں زیادہ ہیں. بہت مشکل ہے, ابھی کیا ہو گیا, بہت مشکل نہیں ہے, بہت آسان ہے سمجھانا. یہ میری تکیہ کلام بن گیا ہے نا, کیا کروں میں, مجبور ہوں. بہت آسان ہے سمجھانا, اب پھر مزہ نہیں آئے گا. تو قرآن نے عقلی دلائل بہت دی ہیں. سورج کا اختتام کس پر ہو رہا ہے؟ ایک عقلی دلیل پر کہ عقل استعمال کرو. اور آپ دیکھو ہمارے ہاں جتنا دیندار ہوگا یہاں سے اتنا فارغ. عجیب بات ہے, سارے کام اس کے ایسے ہوں گے جو بالکل سینس لیس, باتیں بھی ایسی کرے گا, مشورے بھی ایسے دے گا, مشورے بھی ایسے دے گا. وہ جن دنوں میں حالات بہت خراب تھے کراچی کے نا, علماء کا قتل ہو رہا تھا, شیعہ بھی سنی بھی دھڑا دھڑ قتل ہو رہے تھے, بہت حالات خراب تھے. تو ایک بڑے عالم تھے, ان کو کسی نے مشورہ دیا حضرت سیکیورٹی کا انتظام کریں, کوئی بھی ایسے مار کے چلا جائے گا. تو ایک بڑے دیندار آدمی, نیک تہجد گزار, انہوں نے کہا اللہ پہ توکل کریں حضرت, زندگی جب مرنا ہوگا تو مریں گے, بچنا ہوگا تو بچیں گے, جو رات قبر میں آنی ہے وہ قبر. میں نے کہا بھائی یہ اس کا قصور نہیں ہے, یہ اس کا قصور نہیں ہے. میں نے کہا حضرت آپ اپنی دکان پہ تالا نہ ڈالا کریں, جو نوالا ڈاکو کے مقدر میں ہے نا آپ کی دکان سے, وہ ڈاکو کے پیٹ میں پہنچ کے رہے گا. صحیح ہے نا, دکان پہ تالا نہ ڈالیں, بڑی حماقت ہے یہ. تو مجھے یوں گھور گھور کے دیکھنے کیسی باتیں کر رہے ہیں. میں نے کہا بالکل تالا نہ ڈالیں, جو اللہ نے نوالا ڈاکو کے مقدر میں رکھا ہے وہ ڈاکو کے پیٹ میں جانے دیں. بلکہ ڈاکو کیا, جب دکان کھول کے سوئیں گے تو ڈکیتی کی ضرورت نہیں, چوری کافی ہے, بلکہ چوری کی ضرورت نہیں, کوئی بھی آئے اٹھا کے لے جائے. تو یہ عجیب قسم کی باتیں ہیں. دینداروں میں یہ ملے گا آپ کو, دینداروں میں کیا ملے گا, یہ اس قسم کی چیزیں بہت زیادہ ملیں گی آپ کو. یعنی ایسی بات کرنا جس کی کوئی لاجک, حکمرانوں کو بھی ایسے مشورے دے رہے ہوں گے, حکمرانوں کو بھی, کہ عمران خان کو چاہیے یوں کر لے, مولانا فضل الرحمان کو چاہیے یہ کر لیں, نواز شریف کو چاہیے یوں کر لے. جب وہ وزیر اعظم تھے نا نواز شریف, تو ایک صاحب ہے ان کو چاہیے یوں کر لے. جب وہ بابری مسجد گری تھی نا, پرانی بات ہے, تو ہمارے محلے میں ایک بڑے اچھے نمازی آدمی تھے, انہوں نے کہا کہ پاکستان آرمی کو چاہیے کہ بابری مسجد گری ہے انڈیا میں گھس جائے, بس ایسے نا گھس جائے بس. اور یہ منافق ہیں. میں نے کہا بھائی مجھے نہیں پتا منافق ہیں یا بزدل ہیں یا بہادر ہیں, واللہ عالم, لیکن آپ گھس جاؤ. ٹھیک ہے. میں نے کہا وہ اگر گھس گئے ہو سکتا ہے فتح ہو, لیکن اگر نہیں ہوئی, اگر نہیں ہوئی, وہ ایک صاحب کو میں نے کہا ویسے تو انشاءاللہ پاکستان کو ہی فتح ہوگی اگر پاکستان گھسے گا تو, لیکن فتح ہونے سے پہلے کے بھی بڑے مراحل ہیں. وہ راحت اندھوری کا ایک شعر ہے بڑا زبردست, پتہ نہیں خوش فہمیوں کی بھیڑ میں تو یہ بھول گیا, پہلے مرے گا بعد میں جنت میں جائے گا, پہلے مرے گا بعد میں جنت میں جائے گا. جنت میں جانے کا شوق تو ہر ایک کو ہوتا ہے, لیکن اس کے لیے پہلے موت بھی تو ہے نا, تبھی نہیں شوق ہوتا. پھر کہتے ہیں اللہ ایسے ہی ٹھیک, مرنے کا پروسیس بڑا مشکل ہے نا. تو فتح تو انشاءاللہ پاکستان کو ہو جائے گی اگر مودی نے حملہ کیا, لیکن اس فتح سے پہلے کے پروسیس بھی, بم دھماکے یہاں بھی ہوں گے,
ٹھیک ہے نا, پھٹیں گے, سب کچھ ہوگا, معاشی لحاظ سے دونوں ملک پیچھے چلے جائیں گے. تو اس لیے جو کام حکمرانوں کا ہے اس میں ٹانگ نہ اڑاؤ, اور اپنی ہمارے شریعت ہمیں یہ کہتی ہے تھنکنگ کیا رکھو, پازیٹو, سوچا مثبت کرو, تیار رہو ہر وقت. وہی جب ہمیں حکومت نے دعوت دی محاذ جنگ پہ بلانے کے لیے, سب جائیں گے. اب حکومت نے لڑنا ہے یا نہیں لڑنا یہ فیصلہ کون کرے گی؟ وہ گراؤنڈ ریئلٹی کو سامنے رکھ کر حکومت فیصلہ کرے گی کب لڑنا ہے, کب صلح کی بات کرنی ہے. اور یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی کیا ہے. صلح حدیبیہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جنگ کو ٹالا ہے, فتح مکہ میں نہیں ٹالا, حملہ کیا آپ نے. تو یہ سب چیزیں ہم گراؤنڈ ریئلٹی کو تو دیکھتے ہی نہیں ہیں کہ کیا ہو رہا ہے. خیر, تو وہ قرآن میں اللہ نے ایک دلیل بیان کی, قل ارأیتم ان اصبح ماؤکم غورا, اے نبی آپ ان سے کہہ دیجئے کہ تم جو پانی پیتے ہو زمین سے نکال کے, اگر یہ اور زیادہ نیچے چلا جائے, فمن یاتیکم بماء معین, تو یہ بہتا ہوا بہترین تازہ پانی کون نکال کے لائے گا. عجیب قدرت خدا کی, بارش برستی ہے, پانی زمین میں نیچے دھستے دھستے ایک جگہ پہ آ کے رک جاتا ہے بھائی, اس سے نیچے نہیں جا رہا. بلکہ آپ بہت زیادہ کھودیں گے نا تو میٹھا پانی ختم, پھر خشک زمین دوبارہ شروع ہو جائے گی, پھر نیچے پٹرول شروع ہو جائے گا. ہے بھائی, سمندر کی تہ سے کیا نکلتا ہے؟ آئل نکلتا ہے, تو وہ پانی نیچے نہیں جا رہا مزید. تو یہ بھی اللہ کا نظام ہے کہ سمندر زمین کے نیچے اللہ نے چشمے بہا دیے ہیں. اور ایسا بھی ہوتا ہے آپ کنواں کھودیں گے میٹھا پانی نکلے گا, اور نیچے جائیں گے کھارا پانی کی لہر ہے. تو یہ ایسا نظام ہے کہ اللہ نے زمین میں پانی کے اسٹور کرنے کے یعنی وسائل پیدا کر دیے, اور پانی ایک حد تک جا رہا ہے, اس سے نیچے نہیں جا رہا. تو پانی چونکہ بہت استعمال ہوتا ہے, تو اللہ نے سورہ ملک کے اختتام میں ایک اور دلیل پیش کر دی. اس کا تو جواب دو. ممکن ہے سائنسدان کہ بھائی ایکچولی وہ یوں ہوتا ہے کہ زمین کے نیچے کچھ پلیٹیں ہوتی ہیں تو وہ رکاوٹ بنتی ہے. بھائی بنتی تو ہیں, لیکن جب زمین وجود میں آ رہی تھی تو زمین کو پتا تھا اتنی ترتیب سے بننا ہے میں نے کہ یہ والی پلیٹ ایسی ہو کہ اس کے اوپر پانی رہے, اس کے نیچے تانبا ہو, اس کے نیچے پٹرول ہو, کیونکہ ایک زمانے میں آبادی بڑھے گی تو ان کو گیس اور آئل کی ضرورت ہوگی, تو وہ بھی ہو, اور پھر اس کے نیچے یہ ہو, پھر اس کے نیچے آخر میں آگ کا گولا ہو, اور وہ گھوم رہا ہو, اور پھر اس سے برقی لہریں پیدا ہو رہی ہوں, مقناطیسی لہریں پیدا ہو رہی ہوں, اس سے نارتھ اور ساؤتھ پول وجود میں آ رہے ہوں, اس سے پرندوں کو سفر کرنے میں آسانی ہو. زمین کو اتنی تمیز کس نے سکھائی بھائی؟ یہ سب اس کی علامت ہے. یہ زمین نے خود فیصلے نہیں کیے, زمین میں کسی نے یہ سارے پروگرام ڈالے ہیں. وہ علی کل شیء قدیر ہے, وہ انسانوں کی ضرورتوں کو جانتا ہے. اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے. ابھی اذان ہوگی, اذان کے بعد 10 منٹ سوال و جواب کا سیشن ہوگا, تو جو بیٹھنا چاہیں, کیونکہ عشاء کے بعد پھر چھٹی. صحیح ہے, آپ اذان دے دیں مختصر. آپ بعض دفعہ بہت کھینچتے ہیں, حرم کی نقل اتارتے ہیں آپ, تو مختصر دے دیں تاکہ جس نے وضو کرنا ہے وضو کرے, تاکہ وقت پہ جماعت کھڑی